अस्सलामुअलैकुम। सुबह पाकिस्तान में एक नई सुबह एक नई सोच के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान महानूर कुरैशी और मेरे साथ हैं रिजवान अली अहमद की जानिब से अस्सलामुअलैकुम और हमारे सुबह पाकिस्तान की पूरी टीम की जानिब से हम आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ हम कर रहे हैं आज इस उम्मीद इस दुआ के साथ कि अल्लाह करे आने वाला दिन आने वाला वक्त हम सबके लिए बहुत सारी खुशियाँ बहुत सारी कामयाबियाँ लेकर आए। गुजरे हुए वक्त की कोई भी नाकामी कभी पलट कर हमारे सामने ना आए। प्रोग्राम के आगाज़ पे एक अफसोसनाक खबर हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें कल हमने आपको आगाह किया था। कल हमारे प्रोग्राम के दौरान ही इस बात की तस्दीक भी हुई थी, ईरानी हुकाम ने इस चीज़ का तस्दीक कर दी थी कि ईरान के साबिक सदर आंजहानी सदर इब्राहिम रईसी हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हुए। इसके साथ साथ 8 अफराद भी, जिनमें वज़ीर ख़ारजा अब्दुल्लाहियान भी शामिल थे। अब ईरान में इस हवाले से 5 रोज़ा सोग का ऐलान भी किया गया है। बिल्कुल जनाब, इसके साथ साथ आपको ये भी बता देते हैं कि सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी गहरे सदमे और अफसोस का इजहार किया है। और सदर आसिफ अली ज़रदारी ने ईरान के सदर सैयद इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर हादसे में जब वफ़ात पर जो गहरे गम का सोग का ऐलान जो किया, उसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि रिजवान पाकिस्तानी अवाम भी ईरानी अवाम के साथ खड़ी है और दुख में शामिल है और इस चीज़ का इजहार प्रॉपर्ली सोशल मीडिया के ज़रिए भी किया गया है। और इसके साथ साथ हम ये भी बात कर लेते हैं कि जब कल की सिचुएशन और उससे पहले जो सिचुएशन थी जब हेलीकॉप्टर हादसे का शिकार हुआ था, तो उस वक्त भी अवाम साथ खड़ी थी, उस वक्त भी बहुत ज़्यादा दुआएं की जा रही थी। इसके साथ साथ हमारे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ईरानी सफारत खाने में गए, दुख में हम अपने ईरानी भाइयों के साथ पूरे ईरानी कौम के साथ खड़े हैं। और ये एक ऐसा वक्त है जो तमाम बरादर इस्लामी ममालिक हैं वो एक साथ हैं और हम देख रहे हैं कि ये जज्बा सिर्फ हमारी हुकूमत में नहीं है बल्कि अवाम में भी है और अवाम भी इस दुख को ईरानी अवाम के साथ बांट रही है। कल कौमी सतह पर एक रोज़ा सोग का ऐलान भी किया गया। कौमी परचम सर निगू रहा। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ईरानी सफारत खाने गए, जहाँ पर उन्होंने अब जो सफ़ीर हैं ईरान के अमीर मुक़द्दम, उनसे मुलाकात की, इज़हार ताज़ियत किया, जो गम है उसका इजहार किया। फिर जो तासुरात वाली किताब है उसमें तासुरात कलमबंद किए इजहार ताज़ियत के। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने भी इजहार ताज़ियत किया। पाकिस्तान की क़यादत की जानिब से भी, अवाम की जानिब से भी इस चीज़ का इजहार किया गया। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि ईरान के साबिक सदर इब्राहिम रईसी, जो कि तकरीबन 1 माह पहले पाकिस्तान का दौरा करके गए हैं और बड़ा एक ज़बरदस्त उनका दौरा था, उनका बड़ा वालिहाना इस्तकबाल भी किया गया हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से। बड़ी खुशगवार यादें उनसे वाबस्ता है और वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से होने वाली गुफ्तगू जो उन्होंने की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में यकीनी तौर पर, और जिस तरह से मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद के हवाले से वो दाई थे, कश्मीरियों का दर्द समझते थे, फ़लस्तीनियों के दर्द की बात करते थे, इत्तेहाद की बात करते थे, अमन की बात करते थे, हमेशा याद रखा जाएगा उनको। दूसरी जानिब हम देखते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई ने ऐलान किया है, जो नायब सदर हैं मोहम्मद मुख्बर, उनको उबूरी सदर मुकर्रर किया है। जबकि इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि 50 रोज़ में सदारती इंतखाबात करवाए। जहाँ रिजवान आप ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में ईरान के साबिक सदर का एक कामयाब दौरा रहा और हमेशा अमन की बात की, पाकिस्तानियों के साथ खड़े हुए, कश्मीरियों का दर्द समझते थे। वहाँ पे हम ये भी देख रहे हैं, जिस तरह हमने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के हवाले से बात की, सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी के हवाले से बात की, जिन्होंने गहरे सदमे का इजहार किया है। पाकिस्तानी अवाम ने इस हादसे पर गहरे सदमे का इजहार किया है। वहाँ पर हम देख रहे हैं कि बहुत से हमारे जो सियासी रहनुमा हैं उस दौरे की जो उनके साथ यादगार तस्वीरें थी वो भी शेयर की और गहरे गम का, दुख का और सदमे का इजहार किया। और ये इस बात की निशानदेही है कि मुश्किल वक्त में, दुख की घड़ी में हम तमाम मुसलमान ईरान के तमाम अवाम के साथ, ईरान की क़यादत के साथ खड़े हैं और दुआ गो है कि ऐसा कोई भी हादसा आइंदा कभी भी पेश ना आए। ना सिर्फ हम हमसाया हैं बल्कि बरादर इस्लामी ममालिक हैं, रिवायात हैं, तारीख़ है, सकाफ़त है जो हम शेयरिंग करते हैं, जिसकी और पूरी दुनिया इस बात को जानती भी है, इस चीज़ को मानती भी है। आगे बढ़ते हैं जी, और हम अब कुछ बात करेंगे अब मौसम के हवाले से। और मौसम की सूरत हाल ये है कि अब गर्मी बढ़ती जा रही है। कल एक नोटिफिकेशन आ गया है जिसमें 25 मई से छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। एक हफ़्ता हीट वेव की वजह से छुट्टियां हैं इब्तदाई तौर पर पंजाब में। दूसरी जानिब 1 जून से बाकायदा गर्मियों की छुट्टियों का ऐलान किया गया है, समर वेकेशंस, और इसका बहुत इंतज़ार होता है ख़ासतौर पर बच्चों को। लेकिन थोड़ा सा पेरेंट्स का कंसर्न बढ़ जाता है कि समर वेकेशन आ गए, बच्चे घर में रहेंगे, उनकी एक्टिविटीज़ क्या होंगी। तो बड़ी ज़बरदस्त एक्टिविटीज़ हैं, आप हमें देखते रहिए, हम आपको आगाह करेंगे क्या क्या आप करवा सकते हैं। कुछ चीज़ें तो हम भी
भी आपको प्रोग्राम में अपडेट करेंगे, लेकिन रिजवान, जहाँ पे आपने कहा गर्मी बढ़ती जा रही है और ये जो आगे आने वाले दिन है इसमें हीट वेव की प्रिडिक्शन भी है। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि स्कूल्स में तो छुट्टियाँ दे दी गई हैं 25 मई से, बट एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पानी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, और अब हम देखते हैं कि शाम तक भी बहुत ज़्यादा जो सूरज का ज़ोर है वो रहता है, और अगर आप बाहर निकल रहे हैं तो इस चीज़ का आपने एहतियात करनी है कि पानी अपने साथ रखें, छतरी अपने साथ रखें, अपने साथ कुछ पानी की बॉटल्स एक्स्ट्रा भी रखें ताकि किसी और को ज़रूरत पड़े तो आप दे सकें। गर्मी की शिद्दत कब तक जारी रहेगी? क्या इस दफ़ा समर्स प्रोलॉन्ग करेंगे? क्या इस दफ़ा प्री मॉनसून जो है वो ऑब्वियसली पिछले साल हमने देखा कि पहले स्टार्ट हो गया था, तो क्या अब इस दफ़ा भी यही प्रिडिक्शंस हैं? क्या इस दफ़ा हम जो है ज़्यादा गर्मियाँ बर्दाश्त करेंगे, या हीट वेव्स का ये जो सिलसिला है ये 1-2 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा? इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ प्रोग्राम में एक्सपर्ट मौजूद होंगे। एक्सपर्ट से जानेंगे वो सवाल जिसके बारे में तमाम लोग बात कर रहे हैं। यही सवाल हर जगह ज़ेर बहस है कि गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, हीट वेव है, गर्मियाँ आ रही हैं, बाहर नहीं निकल सकते। तो ये चीज़ें कितनी ज़्यादा हमें मुतासिर करेंगी, हमारे साथ साथ हमारे क्रॉप्स को कितना मुतासिर करेंगी, कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा, ये जानने के लिए हम रुख करेंगे अपने एक्सपर्ट की जानिब। जी, सरदार सरफराज साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सरदार साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। आप बताइएगा, ये हीट वेव की बहुत ज़्यादा ख़बरें गर्दिश कर रही हैं और प्रेडिक्शंस भी आ रही हैं। टेम्परेचर्स 6 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ेगा, बहुत ख़तरनाक, बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। जी बिल्कुल ऐसे ही है जी, बहुत शुक्रिया आप जो आज से आप कह रहे हैं। वैसे तो पिछले 3-4 दिन से टेम्परेचर्स बढ़ रहे हैं, लेकिन आज मतलब अगले 2 दिन बाद यानी 23 से ऑनवर्ड जो है मई के आखिर तक ये जा सकता है सिलसिला, बल्कि जून के पहले शुरू के दिनों 4-5 जून तक प्रोलॉन्ग करता हुआ दिखाई देता है। बहुत ज़्यादा सीवियर हीट वेव होगी, ख़ासकर मैदानी इलाके जो साउथ पंजाब हो गया और इस तरह से नीचे सिंध के जो एरियाज़ हैं और बलूचिस्तान के जनूबी अजला और मशरकी अजला, तो इन तमाम एरियाज़ में सीवियर हीट वेव दिखाई देती है, इसलिए कि अपर एटमॉस्फेयर में एक हवा का ज़्यादा दबाव बना हुआ है, हाई प्रेशर है, तो उसके नतीजे में ज़ाहिर है कि वो एयर सबसाइड करके नीचे ग्राउंड तक हीट जनरेट करती है। तो ये सिलसिला रहेगा मेरे ख्याल में 4 या 5 जून तक चलेगा इसी तरह से। और टेम्परेचर जैसे आपने जिक्र किया, यानी मई के जो एवरेज टेम्परेचर होते हैं हर शहर का ज़ाहिर है मुख्तलिफ होता है, तो उससे 6 से 8 डिग्री ज़्यादा जा सकते हैं। और ख़ासकर ये 24, 25, 26 3-4 दिन जो होंगे, 24 से लेकर 27 तक आप कह सकते हैं, बल्कि उससे आगे भी मुझे जाता हुआ दिखाई देता है मई के आखिर तक। तो इसमें जो सिंध के बेशतर एरियाज़ में बस्ती और भलाई सिंध जैसे उसमें दादू, नवाब शाह और लाड़काना, सक्खर वगैरह और मौजूदा ख़ासकर उन एरियाज़ में, और इसी तरह से साउथ पंजाब में डीजी खान, रहीम खान, भावलपुर, ये जो पट्टी है इस पूरे एरिया में 50 या 50 से ज़्यादा जा सकता है टेम्परेचर। डॉक्टर सरफराज, अभी हमने देखा कि कल भी थोड़ी सी आंधी तूफान जो था शाम को जब शुरू हुआ तो हमें लगा कि शायद मौसम थोड़ा बेहतर हो जाए। जिस तरह आपने कहा कि मई के एंड तक ये हीट वेव का सिलसिला और गर्मी का सिलसिला जारी रहेगा, तो क्या जून में थोड़ा सा मौसम बेहतर होने की कोई प्रिडिक्शन है? क्या हमारी जो ईद है वो अच्छे से गुजर जाएगी या वो भी इसी तरह गर्मी में गुजरेगी? देखिए, ईद तो खैर बस जून में कहीं पड़ेगी ना, तो उम्मीद है उस तब तक ये सिलसिला काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएगा। अब डिपेंड करता है असल में कि कोई इस तरह की वेव आती है, कोई बारिश वारिश देने वाली कोई इस तरह की अगर इंटर होती है मुल्क में, तो फिर ही इसमें रिलीफ आ सकता है, या ये कि किसी वजह से वेस्टर्ली वेव अगर हमारे शुमाल से भी गुजरे, यानी अब एक्चुअली वेस्टर्ली जैसे आ रही थी ना, वेस्टर्ली वेव्स अप्रैल के आखिर तक तो तवातर से आ रही थी, मई के पहले हफ्ते तक भी बल्कि एक वेव गुजरी है, तो उसका एक तरह से शिफ्ट हो गई है वो ज़्यादा नॉर्थ में, यानी पहले वो अफगानिस्तान ईरान के रास्ते हमारे एरिया तक पहुंचती थी, तो अब वो वस्त एशिया पे शिफ्ट हो गया है। उसकी शिफ्टिंग हो जाती है समर में, ज़्यादा नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाती है वेस्टर्ली वेव, और फिर ईस्टर्ली जो मॉनसूनल करंट्स होती हैं वो एक तरह से उनकी पेनिट्रेशन उनको मिलता है मौका। तो यानी कोई आगे असल में अगले कोई हफ्ता 10 दिन जो हैं इसमें कोई ऐसा खातिर खा वेदर नहीं है पूरे मुल्क में, बिल्कुल ड्राई कंडीशन हैं, क्लाउडलेस स्काइज होंगे, ऊपर हाई प्रेशर बना हुआ है अपर एटमॉस्फेयर में, तो दैट्स वाई ये जो हीट वेव है ये प्रोलॉन्ग करेगी, मई के आखिर तक ये सिलसिला रहेगा। जून में फिर हम तवक्को कर सकते हैं, अमूमन ये होता है कि 10-15 जून के आसपास फिर कुछ प्री मानसून बारिशें अगर शुरू हो जाती हैं, खासकर ईस्टर्न हाफ ऑफ द कंट्री में, तो फिर उसमें इस हीट वेव में एक तरह से ना रिलीफ फिर ही आएगा। डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया जो प्रेशर बिल्ट हुआ है फ़िज़ा में,
اور اس کی وجہ سے ہیٹ جو ہے وہ بائی پاس کر کے زمین تک پہنچتی ہے. اس پریشر کی وجہ سے کہیں سمندری طوفان کے حوالے سے بھی کوئی پیش گوئی موجود ہے؟ سمندری طوفان کراچی کا رخ کر سکتا ہے, ہماری کوسٹل لائنز کو ہٹ کر سکتا ہے, کوئی ڈیولپ ہو رہا ہے ایسا سسٹم؟ دیکھیں ویسے سیزن تو یہی ہے, جو پری مونسون سیزن ہوتا ہے نا, مئی اور جون, یہی سائیکلون بننے کا سیزن ہوتا ہے. لیکن جو ایک طرح سے آگے کی آپ کہہ لیں اگلے 2 ہفتے کی پریڈکشن ہم ایک طرح سے دیکھتے ہیں, کر سکتے ہیں. اس میں اس عربین سی میں کوئی ایسا چانس نہیں ہے فی الحال, یعنی مئی کے اینڈ تک کوئی ایسی چیز بنتی ہوئی نہیں دکھائی دیتی. اب دیکھیے جون میں بنتا ہے کہ نہیں. لاسٹ ایئر بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جون میں بنا تھا ایک سائیکلون بھی, پر جو ہے سائیکلون جو تھا البتہ ادھر بے آف بنگال میں, یعنی دونوں ایریاز میں ایک طرح سے ایکٹیویٹی ہوتی ہے. تو بے آف بنگال میں لگ رہا ہے کہ 22 تاریخ یا 23 تاریخ سے کے بعد ایک لو پریشر ایریا بنے گا. تو لیکن اس کا پھر پاکستان سے ایسا کنسرن نہیں ہوتا, وہ تو مزید ادھر برما کی طرف یا پھر بنگلہ دیش کی طرف ہی اس کا رخ ہوگا جانے کا. لیکن اس ایریا میں ہمارے کوسٹل پٹی کے نزدیک ہے, یعنی نارتھ عربین سی میں کوئی ایسا چانس نہیں ہے فی الحال. دیکھیے جون میں کچھ بنتا ہے کہ نہیں. سرفراز صاحب, جب بھی اس طرح ہیٹ ویو آتی ہے, گرمیاں کا سلسلہ ذرا زیادہ طویل ہو جاتا ہے, تو ہم صرف یہ نہیں دیکھتے کہ موسم جو ہے گرم و خشک ہے یا پلانٹس افیکٹ ہو رہے ہیں, اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے واٹر ریزروائرز ہیں وہ بہت کم ہو رہے ہیں. اب پچھلے مہینے جو بارشیں ہوئیں اس پہ صرف ایک چیز پازیٹیو تھی کہ ہمارے واٹر ریزروائرز کچھ بہتر ہوئے. تو اب اس دفعہ سمرز میں بھی یا یہ خدشہ ہے کہ بارش اگر زیادہ دیر تک نہیں ہوگی, زیادہ عرصے تک نہیں ہوگی, تو جو پانی کی سطح ہے ڈیمز میں وہ بلو ایوریج چلی جائے گی, یا اس کو بھی خطرہ ہے, یا بارشیں اس دفعہ اتنی متوقع ہیں کہ ہمارے واٹر ریزروائرز صحیح رہیں گے؟ دیکھیے وہی ڈپینڈ کرتا ہے کہ یعنی یہ جو اصل میں ایک مہینہ یا 1.5 مہینہ ہے, کہہ لیں جون کے اینڈ تک, یعنی جون کے تیسرے ہفتے تک, ابھی سے لے کے جون کے تیسرے ہفتے تک کچھ 4 ہفتے ہیں. یہ کروشل ہیں اس لحاظ سے کہ ان 4 ہفتوں میں کوئی ایسی اسٹرانگ ویدر سسٹم آتا ہوا نہیں دکھائی دے رہا. تو اس میں ضرور ظاہر ہے کہ ان کو ارینجمنٹ کرنی پڑے گی پانی کی, یا جوڈیشیس جیسے کہتے ہیں نا استعمال پانی کا, دیکھ بھال کے کرنا پڑے گا کہ ان 4 ہفتوں میں کوئی ایسی بارش نہیں ہے. ہاں ادھر ناردرن ایریاز میں ٹیمپریچر اگر زیادہ رائز کر جاتے ہیں, یعنی مڈ 30s میں چلے جاتے ہیں یا اس سے اوپر جاتے ہیں, تو پھر گلیشیئر سے پگھل کے جو پانی آئے گا دریاؤں میں, تو وہی آپ کے لیے ہوگا, آپ کے ڈیمز میں, مطلب وہی سورس ہے پانی آنے کا. ادروائز بارشوں کا تو کوئی ایسا نہیں لگ رہا اگلے 2 ہفتوں میں, تو کم از کم کوئی بالکل ہی ڈرائی اسپیل ہے, اور تیسرے ہفتے میں کچھ ہوتا ہے اگر. لیکن ظاہر ہے کہ جو آپ کی پری مونسون بارشیں ہوتی ہیں وہ عموماً پاکستان میں وسط جون کے بعد ہی جا کے ہوتی ہے, تو پھر ہی اس میں بہتری آیا کرتی ہے. تو مونسون کی بارشیں کا پریڈکشن یہی ہے, اس میں جتنے بھی گلوبل ماڈلز ہیں, اور ہمارا ایک ریجنل یہاں کا ایک فورم ہوتا ہے ساؤتھ ایشین کلائمیٹ آؤٹ لک فورم, ان کی بھی فورکاسٹ یہی ہے, اور اسی طرح سے دوسرے گلوبل ماڈلز کی فورکاسٹ بھی یہی ہے کہ اس دفعہ مونسون کی اچھی بارشیں ہیں پاکستان میں. تو ایک دفعہ مونسون سٹارٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد تو ہوپ فلی کہ یہ کمی نہیں رہے گی. لیکن اس سے پہلے کے جو 4 ہفتے ہیں اس میں ایک طرح سے کسی حد تک شارٹیج ہو سکتی ہے, تو اس لیے اس کا پانی کا صحیح استعمال یا ایک طرح سے نا معقول طریقے سے وہ کرنا چاہیے. محتاط رہنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب, جیسے ہی گرمیاں آتی ہیں, چھٹیوں کا اعلان ہو جائے گا, بہت سارے لوگ ناردرن ایریاز کی طرف جائیں گے وہاں پر اپنی چھٹیاں منانے کے لیے. جو 6 سے 8 ڈگری کا ٹیمپریچر رائز آ رہا ہے, یہ افیکٹ کرے گا ہمارے ناردرن ایریاز کو بھی؟ جو سیاحتی مقامات ہیں, مری کی بات کر لیں, ملکہ کوثار کی, یا پھر ہم ناران کاغان کی بات کریں, جو ٹھنڈے علاقے ہیں. دیکھیے لازمی بات ہے ٹیمپریچر تو ادھر بھی بڑھے گا ادھر, لیکن ادھر اتنی گرمی نہیں ہوتی. 3 سے 4 ڈگری ایوریجز سے اوپر جا سکتے ہیں ٹیمپریچر ادھر ناردرن ایریاز میں بھی, لیکن میدانی ایریاز ہی زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے اس سے ہیٹ ویو کی جو کنڈیشنز ہوتی ہیں. لیکن یہ کہ بالکل ڈرائی ویدر ہے, تو وہاں بھی دھوپ دن میں خاصی تیز ہوا کرے گی. جو لوگ بھی جائیں گے تو وہ ایکسپیرینس کریں گے. کلاؤڈ لیس اسکائیز ہوں گے, اور اس طرح سے ہائی پریشر ایریا کی فارمیشن کی وجہ سے کوئی ایسی خاطر خواہ بارش کا کوئی سسٹم نہیں ہے. تو دن میں تو وہی جو ہے نا, جو پیک ہیٹ آورز ہوتے ہیں 11 بجے سے لے کے 4 بجے تک, اس میں تو وہاں بھی ان لوگوں کو میرے خیال میں تیز دھوپ کا ہی سامنا رہے گا, کیونکہ کلاؤڈ لیس اسکائی ہوا کریں گے. ہاں بالکل ایکسٹریم میں کچھ نہ کچھ ویدر ہوگا, امکان ہے. کوئی 22 سے لے کے 23 سے لے کے 24-25 تک گلگت بلتستان میں, اور کے پی کے جو شمالی وہ ایریاز ہیں, دیل اور چترال وغیرہ, ان ایریاز میں بالاکنڈ ڈویژن میں, وہاں پر کچھ کلاؤڈز ہوں گے, بارشیں ہوں گی. تو لیکن اس سے نیچے جتنے ایریاز ہیں ان سب میں ڈرائی ویدر ہی ہے, تو ظاہر ٹیمپریچر تو وہاں بھی بڑھیں گے, لیکن ہیٹ ویو لائک کنڈیشن ادھر نہیں ہوتی. صحیح. بہت شکریہ ڈاکٹر سردار سرفراز آپ کے قیمتی وقت کا. ہمارے ساتھ چیف میٹرولوجسٹ سرفراز
साहब मौजूद थे जो कि बात कर रहे थे हीट वेव के हवाले से। और रिजवान, हर एक की नज़रें इसी चीज़ पर है कि मौसम कब बेहतर होगा। हम कहीं जाते हैं, कोई प्लान करते हैं तो हमसे यही पूछा जाता है आउटडोर का प्लान तो नहीं है क्योंकि बाहर इतनी ज़्यादा गर्मी है। और अब ये जो हम इतने ज़्यादा कन्फाइंड होकर रह गए हैं अपने घरों में, अपनी गाड़ियों में, कि हमने बाहर नहीं निकलना। एक अब मजे की बात बताऊँ आपको, बचने के बहुत सारे तरीके मौजूद हैं, लेकिन अब देखिएगा कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जैसे सर्दियाँ आती हैं तो वो कहते हैं हम सर्दियाँ हमें अच्छी नहीं लगती क्योंकि हम कहीं निकल नहीं सकते। और वही लोग जब गर्मियाँ आती हैं तो उनसे कहना है कि कुछ अगर हम बाहर चलते हैं, कहीं बैठते हैं या शॉपिंग पे चलें या घर वालों के साथ कहीं एक दिन का ट्रिप का प्रोग्राम बना लें, तो उनका यही होता है गर्मी बहुत है। और ये वही लोग होते हैं जो सर्दियों में कह रहे थे कि बाहर नहीं जाना क्योंकि सर्दी है, और फिर वो गर्मियों में कह रहे थे बाहर नहीं जाना क्योंकि गर्मी है। यानी कि मेन कांस्टेंट ये है कि बाहर नहीं जाना, बाहर नहीं जाना। मौसम तो सिर्फ एक बहाना है। मौसम बिल्कुल बहाना है, और लेकिन मौसम बहुत ज़्यादा हम देख रहे हैं कि गर्म और खुश्क है, और इसमें हीट वेव की भी प्रेडिक्शन है। बाहर इतनी शदीद गर्मी जो है हम कहते हैं बरस रही है, लोग बाहर निकलते हैं तो परेशान हो जाते हैं, फिर रुक करते हैं जो साइड पे सड़क के किनारे हमें कोई गन्ने के जूस वाला मिल रहा है या कोई हमें तरबूज के जूस का मिल रहा है या कुछ भी फालसे का जूस मिल रहा है। लेकिन बात यह है कि हमें ओवरऑल हीट वेव से कैसे बचना है, ये हमारी सेहत को किस तरह मुतासर कर रहा है, ख़ास तौर पे हमारी हेल्थ को कैसे मुतासर कर रहा है। फिर इसके साथ साथ जब हम हीट वेव का जिक्र करते हैं तो हमारे माइंड में आता है कि सिर्फ हमने बाहर नहीं निकलना या हमने छाँव में रहना है। हमारी बॉडी को, हमारी हेल्थ को किस तरह ये मुतासर करेगा जब हम अंदर ही रहेंगे। तो हमारी डाइट क्या होनी चाहिए, हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ क्या होनी चाहिए, हमारा लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, स्पेसिफिकली इन ये जो सही हार्श गर्मी के महीने होते हैं मई जून जुलाई में। इस पर बात करने के लिए एक्सपर्ट हैं, स्ट्रोक का खदशा बिल्कुल जनाब एक्सपर्ट हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद है, डॉक्टर नसीम अख्तर। उनसे जानते हैं उनकी राय। डॉक्टर नसीम, वेलकम टू द शो। सबसे पहले थैंक यू वेरी मच। बीइंग अ डॉक्टर, व्हाट डू यू सजेस्ट? बाहर हमने निकलना नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी हमारी कम हो जाएगी, कन्फाइंड हो गए हम, तो हीट वेव से फिर हम कैसे बचें? जी, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, और ये वो चीज़ है जिसको हम एज अ बीमारी कभी कंसिडर नहीं करते। जब हीट वेव आती है तो फिर हमें पता चलता है कि हमारी इमरजेंसी में कितने पेशेंट्स लैंड करते हैं। सो नॉर्मली ये होता है कि हमारी बॉडी के मैकेनिज़्म इस तरह के हैं कि हम कॉन्टीन्यूसली जो हीट हमारी बॉडी में डिफरेंट एक्टिविटीज़ की वजह से प्रोड्यूस हो रही है उसको हम लूज़ करते रहते हैं थ्रू आवर स्किन। डिफरेंट मैकेनिज़्म है जिसमें एवेपोरेशन है, कन्वेक्शन है, कंडक्शन है, रेडिएशन है, डिफरेंट मैकेनिज़्म है जिसके थ्रू बॉडी से हीट लूज़ होती रहती है। और हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसा सिस्टम रखा है कि वो उसको रेगुलराइज़ करता है, जिसको एंटीरियर हाइपोथैलेमस कहते हैं। वो रेगुलेट करता है हमारी बॉडी के टेम्परेचर को। लेकिन कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं, ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा हो जाती है, बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है, तो उस वजह से हमारी बॉडी के जो हीट लूजिंग के मैकेनिज़्म या रेगुलेटरी मैकेनिज़म्स होते हैं वो फेल हो जाते हैं। तो उसमें एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ इलनेस आती है जिसको हम हीट स्ट्रोक कहते हैं। लेकिन हीट स्ट्रोक से पहले भी डिफरेंट फेजेस में से इंसान गुजरता है। कुछ माइनर सिम्टम्स होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता अगर कंटिन्यूसली अगर हम इसी तरह से एक्सपोज रहते हैं तो हीट स्ट्रोक तक नौबत आ जाती है। तो अलामात जैसे आप पूछना चाह रहे हैं, तो शुरू में जैसे जो इसकी ख़ास जो डेफिनेशन है जिसको हम कहते हैं कि हमारी बॉडी का एक कोर टेम्परेचर होता है, अगर ये 104 से ज़्यादा हो जाए तो हीट स्ट्रोक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि पेशेंट्स हमारे पास 105-106 डिग्री की टेम्परेचर के साथ भी आते हैं और बिल्कुल कंफ्यूज या कोमाटोज फॉर्म में होते हैं। इनिशियली क्या होता है, जब गर्मी में ज़्यादा इंसान फिरता है तो उसको प्रिकली हीट हो जाती है, जिसको आप कहते हैं कि गर्मी दाने निकलना। ये एक कॉमन इलनेस है जिसमें ख़ारिश होती है, ज़्यादा स्वेटिंग हो रही होती है, और हमारी बॉडी के वो हिस्से जहाँ पे हवा नहीं लग सकती, जैसे अंडर आर्म्स के हिस्से हैं, ग्रोइन का हिस्सा है, तो वहाँ पे ख़ारिश होने लगती है और छोटे छोटे दाने निकलने लगते हैं जो पिंक कलर के हो सकते हैं, रेड कलर के हो सकते हैं। तो ये एक सिंपल फॉर्म है। उसके बाद जैसे जैसे अगर इंसान उसको रेगुलेट नहीं कर पाता उसकी बॉडी सिस्टम और ज़्यादा हीट को एक्सपोजर होता रहता है, तो फिर मसल क्रैम्प्स होने लगते हैं, जिसमें टांगों में बहुत शदीद दर्द होने लगता है, लेजीनेस आने लगती है, डिजीनेस होने लगती है, थोड़ी एग्जॉस्शन ज़्यादा होने लगती है, फटीग फील करता है इंसान। ख़ास तौर पर हमारे मज़दूर लोग जो बाहर काम कर रहे होते हैं, जो साथ साथ एक्सटेंसिव फिज़िकल एक्टिविटी भी कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, और उनकी कोई ऐसा इन्वायरमेंट में जैसे हवा नहीं चल रही, ह्यूमिडिटी बढ़ रही है, तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो हीट स्ट्रोक का शिकार हो जाएं। फिर हमारे कुछ लोग जैसे आर्मी ऑफिशियल्स हैं जो एक्सरसाइजेस करते हैं, हॉट एरियाज़ में होते हैं ऐसी जगहों पे, और इसी तरह से हमारे प्लेयर्स हैं, बहुत सारे और लोग हैं। और ख़ास तौर पर मैं कहूँगी कि हर बंदा तो नहीं इसका शिकार हो सकता, लेकिन ख़ास तौर पर एल्डरली लोग हैं या बहुत ज़्यादा जो एक्टिविटी करते हैं, मुख्तलिफ बीमारियों वाले पेशेंट्स हैं जिनको ऑलरेडी हार्ट की डिज़ीज़ है या कोई मस्कुलर बीमारी है या ऐसी दवाइयाँ वो ले रहे हैं,
اور خاص طور پر جیسے کولڈ ڈرنکس جو لوگ بہت زیادہ پیتے ہیں اس سے اور زیادہ تھرسٹ انکریز ہوتی ہے، تو ایسی چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. پھر الکوہلکس ہیں جو الکوہل پیتے ہیں ان میں زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ ہیٹ ڈسیپیشن کے جو میکانزم ہیں وہ خراب ہو جائیں اور ان میں ہیٹ اسٹروک ہونے لگے. تو جی. تمام تر چیزیں جو ہیں مطلب آپ کچھ بھی کر رہے ہیں تو آپ کو خطرہ موجود ہے ہیٹ اسٹروک کا. ڈاکٹر صاحب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کے پاس آپشن ہے کہ وہ نہ نکلیں باہر، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں، کچھ کام ایسے ہیں جیسے آپ نے بھی گنوایا کہ ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے، بالکل انہیں نکلنا ہی ہے، موجود رہنا ہے. ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام آباد ٹریفک پولیس کے جو اہلکار ہیں ان کے پاس وہ گول والے ہیڈ موجود ہیں جو ان کے کانوں کو بھی اور ان کی نیک کو بھی کور کر رہے ہیں. پھر ہم دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ کپڑے کا استعمال کرتے ہیں، اپنے سر کو کور کرتے ہیں. کچھ ایسی چیزیں مزید کی جا سکتی ہیں جو کیری بھی کر سکتے ہیں اور وہ آپ کا باڈی ٹیمپریچر جیسے آپ نے کہا کہ 104 ڈگری سے نیچے رہنا چاہیے. کچھ ایسے پوائنٹس ہیں ہماری باڈی میں جن کو ہم اگر کول رکھیں تو ہمارا ٹیمپریچر کول رہے گا؟ بالکل صحیح فرمایا آپ نے. اول تو ایسے کرنا چاہیے کہ ان نیسیسریلی تو باہر نہیں جانا چاہیے، اور خاص طور پر اگر کوئی شاپنگ کے لیے جا رہا ہے اس ہیٹ ویو کے دوران یا کوئی ایسی ایکٹیویٹیز جو ان نیسیسری ان کو اوائڈ کرنا چاہیے. اور خاص طور پر جو لوگ ان کو اوائڈ نہیں کر سکتے، ایک تو ان کو چاہیے کہ وہ پانی کا استعمال بہت کریں اور اپنے آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھیں اور فریکوینٹ پانی کا استعمال کریں. ویسے نارملی تو ہم کہتے ہیں کہ 6 سے 8 گلاس پانی کا استعمال کرنا چاہیے، لیکن جب بہت انٹینس ہیٹ ویوز آ رہی ہوتی ہیں تو آپ کو زیادہ پانی کا استعمال کرنا چاہیے تاکہ فریکوینٹ یورینیشن ہو سکے، یعنی یورین آپ پاس کر رہے ہوں. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی باڈی صحیح کام کر رہی ہے. اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کے یورین کا کلر ڈارک ہوتا جا رہا ہے یا آپ فٹیگ یا ویکنس فیل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈی ہائیڈریشن کی طرف جا رہے ہیں. سو ایک تو یہ ہے کہ اگر کوشش ہو سکے تو شیڈی ایریا میں رہیں اور پانی کا استعمال زیادہ کرنے کے علاوہ اپنے ہیڈ کو کور کر کے رکھیں. اور اس کے علاوہ کوشش کریں کہ کھلے کپڑے پہنیں. بہت ٹائٹ کلودنگ نہیں ہونی چاہیے جس میں سے ہوا کا گزر نہ ہو سکے. کپڑے کا مٹیریل ایسا ہو جیسے ریشمی کپڑوں میں زیادہ ہیٹ ریٹین ہوتی ہے، تو کاٹن کے کلوتھس ہوں یا لون کے یا جیسے کپڑے لوگ زیادہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کھلے بھی ہوں اور ہوادار بھی ہوں عام لفظوں میں، جس میں سے ہیٹ جو ہے وہ سویٹ بھی پروڈیوس ہو رہا ہے تو جو ہوا ہے وہ گزر سکے اس میں سے. اور اگر کسی میں کچھ علامات آ رہی ہوں تھوڑی بہت تو ان کو چاہیے کہ وہ فوراً سے پہلے اپنی ایکٹیویٹی کو سٹاپ کریں، ریسٹ لیں اور ایسی جگہ پہ جائیں جہاں ہوا چل رہی ہو، پنکھے کا استعمال ہو. اگر ایئر کنڈیشن نہیں بھی ہے تو اس کے علاوہ ٹھنڈا پانی پئیں، آئس کولڈ واٹر جس کو کہتے ہیں اس کا پانی کا استعمال کریں. پھر جیسے جیسے سمٹمز خراب ہوتے ہیں تو اس کے لحاظ سے ہم اس کی مینجمنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں. اب کچھ پیشنٹ ایسے ہیں جو کہ انکانشیس ہو جاتے ہیں، جو کہ ہیٹ اسٹروک کی شکل اختیار کر لیتے ہیں، تو اس میں پیشنٹ کو لائٹ ہیڈیڈنس ہونے لگتی ہے، چکر آنے لگتے ہیں، سر میں درد ہوتا ہے، ایکسٹریم ویکنس ہوتی ہے، یورین کا کلر بہت ڈارک ہو جاتا ہے اور پھر ایک ایسی اسٹیٹ آتی ہے جس میں یورین پروڈکشن بھی کافی کم ہو جاتی ہے جس کو اینیوریا کہتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مسلس کی جو پروٹینز ہیں وہ ایکسٹریم ہیٹ کی وجہ سے ڈی نیچر ہو رہی ہیں. اور اس کنڈیشن کو ہم ریبڈومائلسس کہتے ہیں. بہت ایکسٹریملی ریڈ یورین پروڈیوس ہونے لگتا ہے اور یہ ایک میڈیکل ایمرجنسی سمجھ لیں جس میں پیشنٹ کے الیکٹرولائٹس خراب ہو جاتے ہیں، کیونکہ سارے جو الیکٹرولائٹس ہماری باڈی کے اندر ہمارے مسل کے اندر ہوتے ہیں وہ بلڈ میں آ جاتے ہیں. صحیح. اچھا، جس سے کارڈیک اریتھمیاز ہونا اور اسٹروک ہونا اور اس کے علاوہ جو ہے وہ ایون کوما میں چلے جانا اور ایون ڈیتھ تک ہو سکتی ہے. اچھا، یہ تو آپ ایکسٹریم اس کے وہ بتا رہی ہیں، لیکن جو انیشیل ہوتے ہیں سم ٹائمز وی ڈونٹ نو کہ ہمارے ساتھ ہی ہو رہا ہے. ہم زیادہ دیر دھوپ سے گزرتے ہیں اور اس کے بعد ہمارے سر میں درد شروع ہونا شروع ہو جاتا ہے، یا ہمارے یہاں پہ جو مسلز ہوتے ہیں وہ اس میں درد شروع ہو جاتا ہے، یا ہمیں اکثر اوقات ہوتا ہے تھوڑا سا فیور فیل ہو رہا ہوتا ہے، جیسے باڈی میں آپ کو اندر ہوتا ہے کہ ہڈیوں میں درد ہو رہی ہے، لائٹ سی فیور. یہ تو انیشیل سمٹمز، کیا یہ بھی اس کا ہوتے ہیں سمٹمز؟ اور ایک اور چیز میں آپ سے جاننا چاہوں گی، میں نے اکثر خواتین کو دیکھا کہ جب وہ باہر واک کر رہی تھیں تو انہوں نے سر پہ ایک چھوٹا سا جو ہے ٹاول رکھا ہوا ہوتا ہے گیلا، کہ سورج شاید افیکٹ کر رہا ہوتا ہے. یہ ولنریبل پوائنٹس ہیں باڈی کے یا نہیں؟ یہ تو بینگ این ایکسپرٹ آپ بتائیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ہمارا ہیڈ از کورڈ بٹ جو ہمارا نیک ہوتا ہے دیٹس ناٹ کورڈ، بال اوپر باندھ دیتے ہیں. یہ بہت آپ نے امپورٹنٹ بات کہی ہے. جب بھی آپ نے ایسے پیشنٹ کو مینیج کرنا ہو خاص طور پر گھر کے اندر، تو ایک تو میں نے کہا جیسے ہوادار جگہ پہ رکھیں، اوور کراؤڈنگ اس کے ارد گرد زیادہ لوگ نہ ہوں، کپڑے لوز ہوں، کھلے ہوں، پانی اس کو زیادہ پلائیں اگر وہ پی سکتا ہے تو. اور اس کے علاوہ جو ہماری باڈی میں خاص پوائنٹس ہوتے ہیں جہاں سے ہیٹ کو آپ نکال سکتے ہیں باڈی سے، خاص طور پر جہاں سے ہماری بڑی ویسلز گزرتی ہیں، جس میں نیک کا ایریا ہے، آرم پٹس کا ایریا ہے، اس کے علاوہ گروئن کا ایریا ہے جو ٹانگوں کے درمیان کا حصہ ہے. بجائے اس کے کہ آپ پاؤں پہ تولیہ رکھیں اور سر پہ رکھیں، اسے بہتر ہے کہ آپ گردن پہ رکھیں، آرم پٹس میں اور ٹانگوں کے درمیان کا جو گروئن کا ایریا ہے جہاں سے ہیٹ جو ہے وہ نکل سکتی ہے. سو پیریفری میں رکھنے کا یا ہاتھوں پہ اور پاؤں پہ رکھنے کا اتنا فائدہ نہیں ہوگا.
इसी तरह टेम्परेचर लोअरिंग के लिए उसको आप पैरासीटामोल वगैरह दे सकते हैं। और जो आपने कहा कि टॉवल को अगर वेट करके सर पे रखा जाए तो वो भी कोई बुरी ऑप्शन नहीं है, लेकिन यह है कि गर्दन पे रखें तो ज़्यादा मुनासिब है। ख़ास तौर पर मज़दूर अगर कहीं बाहर निकलते हैं तो वो गर्दन पे रख लें और थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसको वेट करें और उसको नेक पे रखें तो ज़्यादा मुनासिब होगा कि वो इससे बच सकें। हम देखते हैं ये टेक्निक स्पोर्ट्स में इस्तेमाल होती है। अक्सर बैट्समैन जो इस गर्म मौसम में बैटिंग कर रहे होते हैं तो उन्होंने एक आइस पैड जो होता है वो अपने गर्दन के गिर्द अपने हेलमेट के नीचे पहनना होता है। डॉक्टर साहब, बहुत सारी ऐसी मिथ्स आ जाती हैं, अब सोशल मीडिया की भरमार है, तो अब टोटके भी इसी हिसाब से आएंगे। बहुत सारे लोग कहेंगे, जैसे मानू ने कहा कि गर्म तौलिया हो या फिर अपने पैरों को अगर आप ठंडा कर लें, इसी तरह की चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं कि आप ये पिएं और ये ना पिएं, आप ये खाएं और ये ना खाएं। इसमें से लोगों को कैसे डिसाइड करना है कि क्या चीज़ ठीक है, उनकी सेहत के लिए हार्मफुल नहीं है, और कौन सी चीज़ उनके लिए बेनिफिशियल हो सकती है। ख़ासतौर पर चूँकि गर्मी है, इसमें खाना कम हो जाता है और पीना जो है, पानी हो, वो लस्सी हो, वो स्कंजवीन हो, वो कुछ भी हो, तो वो उसकी बढ़ जाती है तादाद, मिकदार बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये कॉमन क्वेश्चन है जो हमारे लोग हमसे पूछते हैं कि हमें क्या इस्तेमाल करें। ख़ास तौर पर खुराक के बारे में तो हम लोग बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हैं, अदरवाइज़ नहीं है, लेकिन मिथ्स के हवाले से आपने बहुत खूब कहा। मैं ये कहूँगी कि सबसे अच्छी रेमेडी जो हमारी डिहाइड्रेशन को इम्प्रूव करती है वो सादा पानी है, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि अगर पानी में, चूँकि हमारी बॉडी से नमकियात का भी लॉस हो रहा होता है, तो उसमें नींबू पानी का इस्तेमाल, लस्सी का इस्तेमाल, ये बेहतरीन मशरूबात हैं। इसमें कोशिश करें कि और इसी तरह से बाज़ औक़ात हम ये कहेंगे कि ORS का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं, फ्रीक्वेंटली इसको यूज़ कर सकते हैं, सिर्फ डायरिया के लिए नहीं। डिहाइड्रेशन जब किसी को स्किन के थ्रू भी हो रही होती है तो बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस हो रहा होता है। फिर जो फ्रेश जूसेस हैं उसके अंदर भी बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कि उसको रिप्लेस करने में हमें हेल्प कर सकते हैं। लेकिन वो ड्रिंक्स जो कि हमारी थर्स्ट को बढ़ाते हैं, जिससे हमें बहुत ज़्यादा और प्यास लगने लगती है, जिसमें कार्बोनेटेड हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि सिंपल जो हमारी फिज़ी ड्रिंक्स हैं, कोल्ड ड्रिंक्स हैं जो बाज़ार से मिलते हैं, और इसी तरह से बाज़ार से बने हुए जूसेस को कोशिश करें कि अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे मज़ीद थर्स्ट का होना बढ़ता है। और थर्स्ट का ज़्यादा होना भी एक अलामत होती है कि आप जो है वो ज़्यादा फ्लूइड लूज़ कर रहे हैं, तो एक्सेसिव इनटेक उस वक्त आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है। ओके, जब ज़्यादा यूज़ करते हैं तो तब ज़्यादा थर्स्ट भी बढ़ रही होती है। वो ऐसे मशरूबात हैं जो कि आपकी थर्स्ट को इंक्रीज़ करते हैं, तो वो नहीं लेने चाहिए। लेकिन ज़्यादा प्यास लगना भी एक अलामत होती है कि आप बॉडी में से अपने फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स को लूज़ करें, तो ये शुरू की अलामात हो सकती हैं कि सर में दर्द, चक्कर और ज़्यादा प्यास का लगना और यूरिन का डार्क हो जाना और बॉडी में थकावट का एहसास होना, टांगों में क्रैम्प्स का पड़ना, ये सब इनिशियल अलामात हो सकती है। तो डॉक्टर नसीम, एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, जब गर्मी का इतना ज़्यादा जोर है तो हम बाहर निकलते नहीं हैं कि वॉक कर सकें। अब जो लोग रूटीन में वॉक करते थे वो थोड़ा सा अवॉइड करें कि मौसम बेहतर होगा। अब जब वॉक भी नहीं कर रहे और हमें लगता है कि सारा दिन तो पसीना निकलता रहता है, सारा फैट तो हमारा बर्न हो गया, स्टिल वी आर गेनिंग वेट, तो अब अपने आप को फिट रखने के लिए क्या करना चाहिए? इज़ इट ओके कि आपका बस फैट बर्न हो ही तो रहा है ना, किचन में खड़े हो कि मैं 2 मिनट जाऊं तो फ़ौरन स्वेटिंग स्टार्ट हो जाती है और बाहर वॉक भी करने की हमें लगता है ज़रूरत पेश नहीं आ रही, तो क्या इज़ इट ओके? नहीं, मेरा ख्याल है कि घर के अंदर जो एक्टिविटीज़ हम कर सकते हैं उसको कंटिन्यू रखना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि हम बाहर जाके वॉक करें, ख़ासतौर पर जब इस तरह का रिस्की एनवायरनमेंट हो तो फिर तो बहुत अवॉइड करने की ज़रूरत है। जितना मुमकिन हो घर के अंदर रहें, घर के अंदर वॉक करें, क्योंकि एक तो वो शेडेड एरिया भी होगा, दूसरा आपको पानी की एक्सेस भी होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मेरा ख्याल है इंडोर एक्टिविटीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए इंस्टेड के बाहर जाएँ। कुछ लोग जिम में जाना पसंद कर रहे होते हैं, तो उसमें भी ये है कि होती तो वो इंडोर एक्टिविटी है और आप अपने आप को देख रहे होते हैं कि मुझे कहाँ पे रेस्ट करना है और कहाँ पे पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है, तो इंडोर वाली एक्टिविटीज़ को प्रमोट करना चाहिए, बाहर नहीं निकलना चाहिए। बिल्कुल सही। डॉक्टर नसीम अख्तर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आप स्टूडियोज़ में तशरीफ़ लाएँ और इस अहम जो मौजू है इस हवाले से आपने बात की, ख़ासतौर पर वो तमाम लोग जिनके एक्सपोजर होते हैं धूप से, और एक हमारा एक बहुत बड़ा शोबा है जो लोग एक्सपोज होते हैं और डायरेक्ट सनलाइट से और दिन भर एक्सपोज होते हैं, वो है हमारे किसान भाई जो कि फसलों में मेहनत करते हैं, काम कर रहे होते हैं और अपने ना सिर्फ हमारी खुराक का इंतज़ाम कर रहे होते हैं बल्कि अपने रोज़गार का इंतज़ाम भी कर रहे होते हैं। तो ये ज़रूरी है, तमाम शोबाजात में लोग मौजूद हैं और उनको इस मौसम में एहतियात की ज़रूरत है। बिल्कुल जनाब, जहाँ हम रोज़गार के हवाले से बात कर रहे हैं तो हम भी रोज़गार के हवाले से कहीं भी जाते हैं, मीटिंग्स करते हैं, एक चीज़ हमें ऑफ़र की जाती है और वो है चाय।
چائے جو ہے ہمیں آفر کی جاتی ہے کہ چائے پیو. سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ ہم دن میں 5-6 کپ چائے صرف میٹنگز کے چکر میں پی لیتے ہیں. چائے کو تو ہم خوش کرنے کے لیے, دوسروں کو بھی ہمیں لگتا ہے کہ ہاں ہو سکتا ہے مائنڈ کر جائے گا, ناراض ہو جائے گا, اس کو میرا خلوص پسند نہیں آیا. تو آج 21 مئی ہے اور آج جو ہے چائے کا عالمی دن ہے. اب چائے کی مختلف فارم ہیں, کچھ لوگ بلیک ٹی بھی پی رہے ہیں, کچھ میں دودھ ڈالیں تو وہ ہماری دوسری, اور اس کے علاوہ ہم کہتے ہیں مسالے والی بھی چائے ہماری ہوتی ہے, ادرک والی بھی چائے ہوتی ہے. چائے میں جو ہے نا مختلف چیزیں اب ایڈ کر لی ہیں ہم نے, تو اب چائے کے حوالے سے آج چائے یہ بھی ٹیکنیک ہے, کچھ ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں کی چائے ہمیں پسند آ جاتی ہے, اور کچھ لوگ ایسے تو اپنی فیورٹ جگہ پر ہی جاتے ہیں, اور کچھ لوگوں کو مخصوص جگہ پر ہی چائے پسند آتی ہے. اس کے علاوہ گھر کی چائے انہیں اچھی اور وہ جو مٹکا چائے کا ایک کنسیپٹ سٹارٹ ہوا وہ بہت زیادہ لوگوں نے پسند کیا. تو اسی طرح جو ہے مختلف جگہوں پہ جب ہم جاتے ہیں تو ان کی ایک کامن ڈسکشن جو ہر چائے کے ڈھابے پہ ہوتی ہے کہ چائے والا کتنے پیسے روزانہ کے کماتا ہوگا اور اتنا رش ہوتا ہے, اور ہم بھی سوچتے ہیں کہ کاش ہم بھی ایک چائے کا ڈھابا شروع کر لیتے. تو ہمارے پاس آج چائے کا عالمی دن ہے اور ہیرا کی رپورٹ ہے. ہیرا کی رپورٹ دیکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ کیا ہیرا نے چائے کے ڈھابے کی ریونیو کے حوالے سے بھی بتایا ہوا ہے یا صرف چائے بہت پسند ہے. بالکل جناب, چائے کے عالمی دن کے حوالے سے ہیرا کی رپورٹ دیکھتے ہیں. آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں چائے کا عالمی دن منایا جا رہا ہے. چائے پاکستان میں مقبول ترین مشروب کا درجہ حاصل کر چکی ہے. کہا جاتا ہے کہ گرما گرم بھاپ اڑاتی چائے آپ کے دن بھر کی تھکاوٹ کو منٹوں میں اڑا دیتی ہے. ذہن تر و تازہ اور جسم چاق و چوبند, یعنی صرف 1 کپ چائے پینے سے آپ حشاش بشاش نظر آتے ہیں. ویسے بھی چائے نہ ہو تو سمجھیں ادبی سرگرمیاں مانت پڑ گئی ہیں. ایک رپورٹ کے مطابق 2 ارب سے زیادہ لوگ دن کا آغاز چائے سے کرتے ہیں. چائے کی پیداوار میں کینیا کا نام سہر فہرست ہے, لیکن آپ کو یہ جان کر حیرانگی ہوگی کہ دنیا کی بہترین اور مہنگی ترین چائے چین اور ہانگ کانگ میں فروخت ہوتی ہے. رپورٹ کے مطابق اس چائے کی پتی کی قیمت $1,84,000 فی کلو, یعنی پاکستانی 3 کروڑ 35 لاکھ روپے کے برابر ہے. چائے کو ابتدا میں کھانے کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا. کچھ لوگ ایسے پودے کو بطور سبزی بھی استعمال کرتے ہیں. امریکہ کی یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں ہونے والے تحقیق کے مطابق جو لوگ روزانہ گرم چائے پیتے ہیں وہ دیگر لوگوں کے مقابلے میں آنکھوں کے اندھاپن اور کالے موتیے وغیرہ سے محفوظ رہتے ہیں. دنیا بھر میں چائے کی بڑھتی ہوئی ضروریات اور پسماندہ ممالک کی طرف سے چائے کی صنعت کو فروغ دینے کے لیے مطالبات کی پیش نظر اقوام متحدہ نے ہر سال 21 مئی کو چائے کا عالمی دن منایا ہے, تاکہ مختلف تقریبات کا انعقاد کر کے چائے کی تجارت کے حوالے سے آگاہی فراہم کی جا سکے. اچھا, اتنا ہم نے ذکر کیا چائے کا اور اتنی اقسام چائے کی ہم نے گنوا بھی دی, لیکن ایک چائے تو ہم بھول ہی گئے, اور وہ ہے کشمیری چائے, جس کا استعمال نہ صرف وہ خوش ذائقہ ہے بلکہ اس کے صحت پر, اور جو اس میں اجزاء استعمال کیے جاتے ہیں, کیا ڈرائی فروٹس کے, کیا زبردست. لیکن ہوتا یہ ہے کہ بیسکلی سم ٹائمز جو کشمیری چائے ہے اس کا جو اوریجن دیکھا جائے تو وہ نمکین ہوتی ہے, اور جب اس کو شادیوں میں ہم پیتے ہیں نا میٹھی والی, بہت میٹھی ہوتی ہے, تو ہم سوچتے ہیں کہ کیا جو ہم نے ریمکس کر لیا ہے یہ ویسا ہو گیا. خیر, آج یہ ثقافت ہے ہماری, اور ہم دیکھتے ہیں کہ جس بھی علاقے میں جائیں گے وہاں پر چائے میں بھی ویریشن آئے گی. کہیں پر آپ کو بالکل دودھ پتی ملے گی, کہیں پر ایسا ہوگا کہ صرف اس میں چائے کا صرف نشان ہوگا ہلکا سا, اور کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں پر بہت تیز چائے پی جاتی ہے. اور اچھا, جس طرح چائے کے حوالے سے بات کریں رضوان, چائے کو ہم سم ٹائمز جب گیسٹ آتے ہیں تو یہ بھی ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ فریش ملک کی پئیں گے, آپ ٹیٹرا ملک کی پئیں گے, آپ پاؤڈرڈ ملک کی پئیں گے. اب یہ بھی جو ہے یہ بھی بڑی اقسام میں سے ایک چیز ہے. سیپریٹ پئیں گے یا مکس بنا لیں آپ کے لیے, یہ بھی جو ہے, پھر کڑک چائے پئیں گے یا دودھ پتی گڑ والی پئیں گے, یا پھر اب چینی والی یا بغیر چینی کی لیں گے. بہت سارے لوگ ایسے جو پھیکی چائے پیتے لیکن اس کے ساتھ بہت سارا میٹھا کھا لیتے ہیں. یہ ہماری ثقافت کا حصہ ہے, اور ثقافت میں جب ہم بات کرتے ہیں تو کشمیر کی وادیوں سے لے کر مہران تک اور کراچی سے لے کر گلگت بلتستان تک پاکستان کی ثقافت ایک ایسی متنوع ثقافت ہے کہ آپ جہاں جائیں گے آپ کو ایک مختلف, ایک نیا اور ایک مزید دلکش رنگ نظر آئے گا. بالکل جناب, اور دلکش رنگ کے حوالے سے بات کریں یا ہم نئے رنگ کے حوالے سے بات کریں, وہ ود ان اے کلچر بھی ایک ثقافت, اگر پنجاب کی ثقافت ہو تو اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح ہر 5 کلومیٹر کے بعد ڈائلیکٹ چینج ہوتا ہے, اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نئی چیز سامنے آتی ہے. تو آج ثقافتی تنوع کا عالمی دن ہے اور آج ہے 21 مئی. جی, تو مین پرپس بیسکلی یہ ہے کہ ڈائلاگ کو فروغ کیا جا سکے, کیونکہ ہر ثقافت فروغ دیتی ہے امن کو, پیار کو, پیس کو اور ڈائیورسٹی کو. گفتگو کے ذریعے ہی یہ ممکن ہو سکتا ہے. آپ گفتگو کریں گے اسی حوالے سے. سمیع اللہ کی ایک رپورٹ ہے, چلیے آئیے دیکھتے ہیں.
ثقافتی تنوع برائے فروغ مکالمہ اور ترقی کا عالمی دن لوگوں کو ثقافتی تنوع کے رنگوں کو منانے کا ایک موقع فراہم کرتا ہے۔ اس دن کی مناسبت سے دنیا میں ترقی، خوشحالی اور ہم آہنگی کے فروغ کے لیے ثقافتی تنوع اور اچھی روایات و اقدار کا فروغ ضروری ہے۔ پاکستان قدیم اور رنگا رنگ ثقافت کا حامل ملک ہے۔ مختلف صوبوں میں لباس، بود و باش، زبان اور تمدن کے فرق کے باوجود بحیثیت قوم پاکستان کا ہر شہری پاکستانیت کا علم بردار ہے۔ پاکستان کے ہر صوبے کا کلچر اور ثقافت جو ہے بہت ہی خوبصورت ہے، منفرد ہے۔ ہم کسی بھی صوبے میں جائیں تو ہمیں ان کے مختلف کلرز، ان کی مختلف قسمیں نظر آتی ہیں، اور جب ہم سب کو ملاتے ہیں تو ایک خوبصورت پاکستان کا اجتماعی کلچر ہمیں نظر آتا ہے۔ سندھ میں کلچر کے اپنے رنگ ہیں، آپ کسی درگاہ پہ چلے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا وہاں پہ۔ ملتان کی بات کریں تو وہاں پہ میرر ورک ہے، آرکیٹیکچر کرافٹس ہیں۔ پاکستان کا ثقافتی تنوع نہایت حیرت انگیز اور دلچسپ ہے۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت چاروں صوبوں کی ثقافت کے اپنے اپنے نرالے رنگ ہیں۔ گلگت بلتستان اور چترال اپنی قدرتی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ منفرد ثقافت میں بھی اپنا کوئی ثانی نہیں رکھتے۔ اتنی ڈائیورسٹی شاید دنیا کے کسی بھی ملک میں ہو جتنا پاکستان میں الحمدللہ کلچر کے حوالے سے ہیں۔ چترال سے لے کر بولان تک اور پھر سندھ سے لے کے پنجاب خنجراب تک اگر آپ جائیں تو آپ کو ایک ڈائیورسیفائڈ کلچر ملے گا۔ متنوع ثقافت بنیادی طور پر ایک ایسی قوت ہے جو معاشرے کو جامد نہیں ہونے دیتی، اور یہی پاکستانی ثقافت کا حسن ہے۔ ثقافتی تنوع کو استعمال میں لا کر دنیا کو امن اور ترقی کا گہوارہ بنایا جا سکتا ہے۔ پاکستانی ثقافت کا حسن اس کی ثقافتی تنوع ہے جو کہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان سمیت چاروں صوبوں میں نظر آتی ہے۔ سمیع اللہ، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ جی جناب، ثقافتی تنوع کے حوالے سے آپ سمیع اللہ کی رپورٹ دیکھ رہے تھے۔ جہاں ہم ثقافت کا ذکر کرتے ہیں، جہاں ہم ڈائیورسٹی کا ذکر کرتے ہیں، وہاں پہ ود ان کنٹری نہیں بلکہ دوسرے ممالک کے ساتھ جو پاکستان کے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو تعلقات ہیں مزید مستحکم ہو رہے ہیں، وہ اس بات کی جو ہے یہ بھی ویسے جو تعلقات کی بات ہے نا، بالکل وہ میرے پیپر اڑ کے جا رہے ہیں رضوان کے پاس، تو یہ کچھ چیزیں ہم تعلقات جو مستعار ہے لیتے ہیں، کچھ ویسے خود سے پہنچ جاتی ہیں، اور یہ تعلقات جو ہے یہ انٹرنیشنل لیول پہ ہو رہے ہیں۔ پاکستان جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں ایکسپورٹس اینڈ امپورٹس دونوں میں مختلف ممالک کے ساتھ جو کلیبریشنز ہیں اس میں آگے بڑھ رہا ہے۔ پاکستان کے ہم دیکھ رہے ہیں کہ مزید جو برادرانہ تعلقات ہیں وہ مستحکم ہو رہے ہیں، اور پاکستان اور ترکیہ یہ ایسے ممالک ہیں جن کی ہسٹری بہت رچ ہے، یہ ایسے ممالک ہیں جن کا ریلیشن بہت رچ ہے، اور یہ ریلیشن اب اور مزید مستحکم ہونے جا رہا ہے because there are a lot of things to be collaborated۔ ترکیہ کے وزیر خارجہ ہیں حاقان فیدان، وہ پاکستان کے دورے پر کل پاکستان میں موجود رہے۔ اس موقع پر ان کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم سے بھی، نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار سے بھی۔ اس کے علاوہ ان کی ملاقات ہوئی آرمی چیف جنرل سہیل عاصم منیر سے بھی۔ پاکستان اور ترکیہ کے درمیان تجارتی حجم کو $1 ارب سے بڑھا کر $5 ارب کرنے کے حوالے سے جو کوششیں ہیں ان کو مزید تیز کیا جائے گا۔ پھر دونوں ملکوں کے درمیان جو ایک انڈرسٹینڈنگ ہے، ایک کونسل موجود ہے، اس کے اجلاس کے حوالے سے 7ویں اجلاس کی تیاریوں کے حوالے سے بھی جائزہ لیا گیا، جبکہ پاکستان اور ترکیہ نہ صرف تجارتی حجم بلکہ مختلف ایکسچینج پروگرامز کے حوالے سے بھی آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو اسی پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں ایکسپرٹ، اور جب ہم نام لیتے ہیں ان کا تو سب جان جاتے ہیں کہ معیشت کے حوالے سے بڑا زبردست نام ہے ڈاکٹر شمائل داؤد۔ جی جناب، ڈاکٹر شمائل داؤد نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ ڈاکٹر شمائل، ویلکم ٹو دا شو، اور آپ سے یہ جاننا چاہیں گے سب سے پہلے کہ پاکستان اور ترکیہ کی جو کولیبریشن ہے، چاہے وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ہو، چاہے وہ انرجی میں ہو، یہ کتنی زیادہ ضرورت ہے دونوں ممالک کی، کتنی زیادہ ضروری ہے خاص طور پہ خطے میں امن اور دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ڈیولپمنٹ کے لیے؟ جی بہت شکریہ۔ پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کے جو تعلقات ترکی کے ساتھ ہیں وہ جس طرح سے ایک دیرینہ تعلقات ہیں، اور وہ پاکستان بننے سے پہلے کے ہیں اس خطے کے ساتھ اور پاکستان کے عوام کے ساتھ، تو وہ ایک بڑا اچھا اور اسٹرانگ بانڈ ہے۔ حالیہ سالوں میں ہم نے دیکھا کہ پچھلی جو گورنمنٹ سے خاص طور پر پنجاب میں بھی اور مختلف بھی پاکستان کے سطح پہ بہت اچھے کولیبریشنز جو ہیں وہ ڈیولپ ہوئے مختلف لیولز کے اندر، چاہے وہ آپ کی یعنی کہ مختلف نئی کمپنیز تھیں یا آپ کے آئی پی پیز تھے یا اور اس طرح کے مختلف پروجیکٹس تھے۔ اب ان حالات میں دوبارہ سے ایک اجاگر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں پاکستان اکنامک سٹیبلٹی کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے گریجولی، اور ان حالات میں نئے پروجیکٹس کو بھی ہم
جو ہیں وہ ڈش آؤٹ کر رہے ہیں اس حوالے سے، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز اور بڑے بڑے ادارے. تو یہ ایک ایسا جنکچر ہے جس کے اوپر ہمارا ٹریڈ امپروو ہونے کے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں انویسٹمنٹ، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کو ہم کھینچنا چاہتے ہیں، اور ان پروجیکٹس کو میں انٹرسٹ جنریٹ ہوا بھی ہے اور فردر اس کو ایکسپلور بھی کیا جا رہا ہے. ڈاکٹر شمائل، ہم دیکھتے ہیں کہ جو انڈیکیٹرز ہیں وہ بڑے زبردست ہیں، خاص طور پر ہماری تاجر برادری، ہمارا سرمایہ کار. ہم ایف ڈی آئی کی بات تو بعد میں کریں گے، لیکن جو ہمارا مقامی سرمایہ کار ہے وہ بھی کسی حد تک اس استحکام سے خوش ہے. اسٹاک ایکسچینج کے انڈیکیٹرز بتا رہے ہیں، پھر جو پرائسز مینج کی جا رہی ہیں، جب پھر مینج ہو رہی ہیں، ایک سٹیبل صورتحال ہے. وہ ڈالر کی بات کریں یا پھر وہ اگر ہم گولڈ کی پرائسز کی بات کریں، تو اوورآل ہمیں سٹیبلٹی نظر آ رہی ہے. اب تاجر برادری، سرمایہ کار کیا سوچ رہے ہیں، کیا ڈسکشن ہو رہی ہیں؟ اس وقت جو سب سے اچھی بات آپ نے ذکر کیا، جو کہ ہم دیکھ بھی رہے ہیں، اسٹاک مارکیٹ روزانہ نئے اپنے جو ہیں جو حد ہے اس کو کراس کر رہی ہے. بہت پازیٹیو انڈیکیٹرز ہیں، اسٹیبلٹی کی طرف ہم جا رہے ہیں. میکرو اکنامک جو اسٹیٹسٹکس ہیں وہ بہتری کی طرف ہیں. خاص طور پہ ہم دیکھیں کہ انفلیشن جو کہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی تھی، اس میں کمی واقع ہوئی ہے. حالیہ جو ایک انڈیکیٹر ہوتا ہے ٹی بلز، جو اس کی جو آکشن ہے اس میں بھی کمی دیکھنے میں آئی ہے، اور امید کر رہے ہیں کہ جو انٹر بینک ریٹ ہے اس میں بھی حکومت اس کو نظر ثانی یا اسٹیٹ بینک اس کو کرے گی اور اس میں بھی کمی آئے گی. یہ تمام جو انڈیکیٹرز ہیں مجموعی طور پہ اس میں دو گروتھ ہماری 2% کے آس پاس ایکسپیکٹڈ ہے کلوزنگ پہ. تو ان حالات میں اسٹیبلٹی کی طرف ہم جا رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے ہمارا جو اگلا آئی ایم ایف کے ساتھ پروگرام جو اس وقت گفت و شنید جاری ہے اسلام آباد میں، آئی تھنک کہ وہ یہ اس کی طرف یعنی کہ کیس ہمارا اسٹرانگر پٹ اپ کرتا ہے کہ ہم نے جو ریفارمز کیے ہیں حکومت نے اسٹیبلائز کرنے کی، ان کے اندر سکت بھی ہے، اور آگے بھی ان کے اوپر ہم گرو کر سکتے ہیں، اور آگے بھی ہم اسٹیبلٹی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے آئی ایم ایف پروگرام کا حصہ بنیں گے، اور جو دوسرے ممالک یا دوسرے انویسٹمنٹس ہیں ان کو بھی کھینچنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. صحیح. ڈاکٹر شمائل داؤد، آپ سے مزید اس حوالے سے بات بھی کریں گے، پاکستان ترکیہ ریلیشنز کے حوالے سے، خاص طور پر آئی ٹی ایکسپورٹس کے حوالے سے، لیکن وقت ہوا ہے اب نیوز بریک کا. نیوز بریک کی جانب نیوز بریک کے بعد واپس آئیں گے اور اپنی گفتگو کو ہم جاری رکھیں گے. جی جناب، صبح پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں. نیوز بریک پر جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے پاکستان اور ترکیہ کی ریلیشن شپس کے حوالے سے، اور خاص طور پہ اکنامک سٹیبلٹی کے حوالے سے. ڈاکٹر شمائل داؤد ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر شمائل، وہیں سے کنٹینیو کریں گے جہاں پہ ہم آپ سے بات کر رہے تھے کہ اب دیکھا جائے تو ہماری آئی ٹی ایکسپورٹس میں اضافہ ہوا ہے، $310 ملین تک پہنچ گئی ہیں، اور یہ پچھلے سال سے اب اگر دیکھا جائے تو 62% زیادہ ہے. The most important concern of all the people is کہ اس کی اسٹیبلٹی کے لیے کیا کرنا ہے. آئی ٹی ایکسپورٹ میں اضافہ تو ہو رہا ہے، لیکن اب اس کی اسٹیبلٹی اور اس میں مزید اضافے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ جی بہت شکریہ. پہلی بات یہ ہے کہ آئی ٹی ایک وہ ایسا سیکٹر ہے جس میں روم فار گروتھ بہت زیادہ پوٹینشل ہے. ہمارے پاس کور اسٹرینتھ ہے یوتھ کی، اسکلز کی. اس کے اوپر یعنی ان پٹ کاسٹ بہت زیادہ ہائی نہیں ہے جس طرح بجلی انڈسٹری کے لیے ریکوائرڈ ہوتا ہے. فری لانسنگ میں اور بہت سے انڈیویجول کیپیسٹی میں بہت سے لوگ تو فائدہ اٹھا رہے ہیں، لیکن اس کو کارپوریٹائز کرنے کی ضرورت ہے، انسینٹیوائز کرنے کی ضرورت ہے، جو حکومت کوشش کر رہی ہے. اسپیشل اکنامک زونز ابھی حالیہ اس حوالے سے ٹیکنالوجی پارکس کا جو ہے آغاز پچھلے بھی 1-2 سال میں ہوا، اور ابھی بھی پنجاب کی سطح پہ بھی ہو رہا ہے. یہ تمام چیزیں جو ٹیکس ہالیڈیز کی صورت میں ملیں گے تو بہت سی کمپنیز جو ہیں انٹرنیشنلی اپنی سروسز جو ہیں، اپنے پروڈکٹس اور اپنی سروسز اور اپنے سافٹ ویئرز جو ہیں وہ جب بیچنے میں کامیاب ہوں گے تو زر مبادلہ پاکستان میں لانا جو ہے وہ سب سے اہم ہوگا. ایکچولی جو اس کی گروتھ ہے وہ ہڈن گروتھ زیادہ رہی ہے، اور وہ اب حکومت کوشش کر رہی ہے. ڈیفینیٹلی آئی تھنک کہ جس طرح سے ابھی تک کے ریزلٹ سامنے آئے ہیں
एक अच्छी ट्रेजेक्ट्री है और इसको फर्दर इम्प्रूव किया जा सकता है। जैसे मैंने बताया कि इंफ्रास्ट्रक्चर, और फिर उम्मीद करते हैं कि बजट के अंदर भी इसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे इंसेंटिव्स रखे जाएंगे जिससे ये सेक्टर जो है फर्दर प्रमोट हो। डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि अब जहां हम आईटी एक्सपोर्ट्स की बात करते हैं, वहीं पर कल स्टेट बैंक ने फूड प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट के हवाले से भी कुछ डाटा शेयर किया और तकरीबन $6 अरब के हवाले से ये बताया गया कि एक साल में फूड प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट बढ़ी हैं पाकिस्तान की, और ये पाकिस्तान के लिए खुश आइंद है। अब जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई है, और हम देखते हैं कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में भी कीमतें कम हुई हैं, ये इंडिकेटर्स कितने इंपॉर्टेंट हैं हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए, और साथ साथ जो पाकिस्तान में सर्विसेज हैं उनकी एक्सपोर्ट के हवाले से? जी, सबसे पहली बात यह कि ये जो कमी वाक़या हुई है, ये सप्लाई और डिमांड की वजह से एक बहुत बड़ा हिस्सा था। और फिर डेफिनेटली पहले जितने भी इनपुट्स थे, इम्पोर्टेड थी, जो आपकी किट्स आती हैं, जो इस्तेमाल होती हैं, अशिया इस्तेमाल होती हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग में, उसमें कुछ कमी वाक़या हुई। और दूसरी तरफ 60-80% तक से 80 के करीब % तक जो है पूरी इंडस्ट्री की अक्रॉस द बोर्ड जो है डिमांड गिरी। उसको विन बैक करने के लिए तमाम इंडस्ट्री ने अक्रॉस द बोर्ड जो है अपनी प्राइसेस को गिराया। तो ये कुछ आइंदा, और उसके बाद अब फॉर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम दोबारा से 100% से ज़्यादा ग्रोथ हुई है हालिया एक ही माह में। तो ये बेसिकली इस चीज़ की डायरेक्शन है कि लोगों की जो कुव्वत खरीद है वो गिरी थी। अब जैसे जैसे इन्फ्लेशन कंट्रोल होती जा रही है, आने वाले साल का भी जो हदफ है वो भी एक्सपेक्टेड है कि वो अगले 2 से 3 साल में बतदरीज डबल डिजिट्स में लोअर साइड पे जाएगा, और हो सकता है कि आउट परफॉर्म करे तो इससे भी कम हो जाए। तो ये तमाम बड़े पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं। लोगों का जो यानी यकीन है या ट्रस्ट है वो दोबारा बढ़ रहा है कि इकोनॉमिक सिचुएशन बेहतरी की तरफ जा रही है, और लोग जो हैं उनमें जो तशवीश थी वो उसकी कमी वाक़या हो रही है। बिल्कुल, जहाँ पे हम ये भी तो देखते हैं ना डॉक्टर शुमाइल दाऊद कि जब हम देखते हैं इंडिकेटर्स बेहतर हो रहे हैं, लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज़ हो रही है, महंगाई में कमी आ रही है, तो ऐसे बहुत सी इन्फॉर्मेशन भी फैलाई जाती है कि ये इस वजह से भी है ताकि कुछ अरसे के लिए जो चीज़ें हैं उनका रेट कम किया जाए, और उसके बाद जब महंगाई आएगी वो बहुत ज़्यादा आएगी, वो एक बहुत ज़्यादा एब्रप्ट चेंज होगा। तो क्या इकॉनमी भी इसी तरह चलती है कि एक दफ़ा हम सब्सिडी देते हैं तो अगली दफ़ा फिर उतना ही बर्डन आता है, या इकॉनमी में ऐसा नहीं होता, इसमें इंटरनेशनल मार्केट की भी कंट्रीब्यूशन होती है? बिल्कुल, आपने ठीक फरमाया। अभी जो हालिया हमें बहुत डिफिकल्टीज का सामना था मुल्की लेवल के ऊपर, इन्फ्लेशन, उसमें फूड इन्फ्लेशन तो थी, पेट्रोल की इन्फ्लेशन थी, क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं इंपोर्ट के लेवल पे, सतह पे हमारा तकरीबन मेजॉरिटी हिस्सा जो फ्यूल का वो इंपोर्ट होता है। और चूंकि डॉलर की फ्लक्चुएशन और इंटरनेशनल मार्केट में उसकी राइज, फिर कमोडिटी जिसको आप कहते हैं कि हर किस्म की कमोडिटीज जो हैं उनकी प्राइस बढ़ी यूक्रेन वॉर की वजह से, और फिर मिडल ईस्ट की जो डिस्टर्बेंस है उसकी वजह से, तो उसका इम्पैक्ट हमारे जैसे ममालिक पे ज्यादा आता है। फिर आप ये देखें कि हमारे जो फ्यूल है वो सिर्फ इसमें इस्तेमाल नहीं होता, LNG जो है वो, और उसके अलावा जो आपके गैस से प्रोड्यूस होते हैं, जो ये तमाम चीज़ों का असर जो है आपकी एनर्जी कॉस्ट के ऊपर भी बढ़ा। तो ये तमाम चीज़ें एस्केलेट कर रही थी इन्फ्लेशन को। हुकूमत ने अपने रिफॉर्म्स का जो आगाज़ किया और उसमें लाइन लॉसेस को कंट्रोल करने की कोशिश की, और इस तरह से मुख्तलिफ तरीक़ों से जो अनड्यू प्रेशर्स थे उसको कर्टेल करने की कोशिश की, और कुदरती तौर पे कुछ इंटरनेशनली प्राइसेस भी कम हुई। तो ये तमाम चीज़ों की वजह से जो प्रेशर्स हैं वो कर्टेल हुए हैं, और उसकी वजह से अब एक बेहतर हम पोजीशन में हैं। हैविंग सेड दैट, आपने भी जिस तरह जिक्र किया कि हमारी फूड प्रोड्यूस बहुत बेहतर हुआ है, अब इसके अंदर हमारे पास बेबहा एग्रीकल्चर हमारी एक बहुत बड़ी यानी कि बैकबोन है इस मुल्क की। तो इसमें भी बहुत पोटेंशियल है रॉ मटेरियल के भी, और फिनिश प्रोडक्ट्स को जो है बाहर एक्सपोर्ट करने की। बिल्कुल सही डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि हुकूमत तो इकदाम कर रही है और मुश्किल फैसले भी कर रहे हैं। निजकारी की बात की जा रही है, फिर बजट की आमद है, IMF प्रोग्राम की तरफ बातचीत का आगाज़ हो रहा है। तो ऐसे में विन विन सिचुएशन को, स्टेबिलिटी को बरकरार रखने के लिए जहाँ हुकूमती इकदाम हैं, वहीं पर हमारी बिजनेस कम्युनिटी, हमारे जो सरमायाकार हैं, उनकी भी जिम्मेदारियाँ हैं। तो विन विन सिचुएशन बरकरार रखने के लिए, इसको स्टेबल करने के लिए और क्या करना है?
دیکھیں میں آپ کے پروگرام سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک تو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ہمیں اپنا قومی فریضہ جو ہے وہ ہر صورت میں جو ہمارے اوپر اس ٹائم پہ ڈیسائیڈڈ ہے ٹیکسیشن وہ تو پورا کرنا چاہیے. جب ہم تمام لوگ اپنا حصہ اس میں ڈالتے جائیں گے تو پھر ہم کسی وقت پہ ایسی پوزیشن میں آ سکیں گے کہ ہم حکومت کو کنونس کر سکیں پالیسی میکرز کو کہ آپ جو ہیں اس ٹیکس ریٹس کو سیلز ٹیکس کو ان کو لوور اور فلیٹر ٹیکسز کی طرف لے کے آئیں, یعنی کہ آپ جو ڈبل ڈیجٹس میں سیلز ٹیکس ہے اس کو آپ سنگل ڈیجٹ میں لائیں, آپ کارپوریٹ ٹیکس کو کم کریں ان چیزوں کو. لیکن یہ اسی صورت میں حکومت کر سکے گی. حکومت کبھی بھی لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی جب تک حکومت کے پاس زر مبادلہ نہ ہو, حکومت کے پاس ایکسچیکر کے پاس پیسے نہ آئیں. تو یہ اسی صورت میں ہوگا جب ہم اپنا قومی فریضہ جو ہیں بزنس مین جو وہ لوگ ہیں, جیسے تاجر دوست اسکیم آئی ہے, یہ اٹریکٹ کر رہی ہے ان لوگوں کو جو کسی بھی وجہ سے پہلے شائع ہوئے ہوتے رہے, تو ان کو ٹیکس نیٹ کے اندر آنے کی ضرورت ہے. صحیح, جہاں پہ ہم ٹیکس نیٹ میں آنے کی بات کر رہے ہیں وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بہت بڑی انڈسٹری ہے ریئل اسٹیٹ انڈسٹری, اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سی چیزیں ہیں جس کو پراپرلی ریگولیٹ کرنا چاہیے جہاں پہ ٹیکس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں. اب یہ جو لوگوں کا اعتماد بڑھا ہے پاکستانی مارکیٹ میں, ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسٹاک ایکسچینج میں بھی بہتری آ رہی ہے. پھر آپ نے کہا کہ اب یہ جو تاجر دوست کیمپینز اس طرح کی جو پروجیکٹس ہوتے ہیں یہ بہت زیادہ بہتر بھی ثابت ہوتے ہیں. اب کن کن چیزوں میں کام کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس چیز کو سسٹین کر سکیں گے, انٹرسٹ جو ہے یہ بحال رہے لوگوں کا پاکستانی مارکیٹ میں, اور اس میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کتنی زیادہ ضروری ہے؟ جی, ایک تو جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ سب لوگ اپنا جو اب اس وقت آئی ایم ایف کے جو نیگوسیشنز ہو رہے ہیں اس کے اندر بھی حکومت انہی ریفارمز کی بات چیت کر رہی ہے, اپنے کاسٹ کو کم کر رہی ہے, دوسری طرف کوشش کر رہی ہے کہ وہ ہمارے سیکٹرز جو پہلے ریونیو کے اندر اپنا حصہ نہیں ڈال رہے وہ ان کو اس کی طرف لے کے آئے. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے ذکر کیا کہ ہم اپنے جو دوسرے ایکسپورٹس ہیں ان کو بڑھانے کی کوشش کریں. اسی طرح سے جو لاسز ہیں جو کہ بہت بڑا حصہ ہے جو ہمارے پورے نظام کے اوپر پریشرائز کرتا رہا ہے, اس میں اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی مدد سے ان کے اندر انویسٹمنٹ آنے کی اس وقت گفت و شنید جاری ہے. کچھ میں حصص جو ہیں یعنی جو شیئرز ہیں ان کو باہر دینے کی یا انویسٹرز کو دینے کے ساتھ ساتھ ان کو کنٹرول دینے کی کوشش کی جا رہی ہے. اس صورت میں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کریٹ ہوگی اور جو اس کی گورننس ہے بہتر ہونے سے آؤٹ پٹس بہتر ہوں گے اور حکومت کے لاسز کم ہوں گے. تو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے ساتھ ساتھ نئے پروجیکٹس کا آغاز کرنے کی ضرورت ہے. جس طرح ابھی آپ نے ذکر کیا کہ ٹرکی کے پورا وقت یہاں آیا ہوا تھا, ان کے ساتھ ہم ایسے یہاں پر انویسٹمنٹس اپنے اسپیشل اکنامک زونز میں ان کو انویسٹمنٹ پورٹ فولیوز آفر کریں جو آپ کے فوڈ پروڈکٹس کو, فنش پروڈکٹس کو, کنزیومر پروڈکٹس کو, ان چیزوں کی یہاں پہ پروڈکشن جو ہے وہ آغاز کریں. اوبیسلی ٹرکی کی ایک بڑی کامیاب بڑی اکانومی ہے, ان سے ہمیں مستفید ہونے کی ضرورت ہے اور ان کے تھرو ہم یورپ کی مارکیٹس کی اور منڈیوں کو بھی ایکسیس کریں. ہمارا ابھی جو بائی لیٹرل ٹریڈ ہے وہ 1 بلین کے قریب ہے, اس کو بڑھا کے 5 بلین کا جو اعادہ کیا ہے دونوں جو وفود آئے پرائم منسٹر کے ساتھ جب ان کی ملاقات ہوئی. بہت شکریہ ڈاکٹر شمائل داؤد آپ کی قیمتی وقت کا, اور یہ انتہائی اہم موضوع اکانومی کے حوالے سے جب بھی بات ہوتی ہے تو تمام لوگوں کا کنسرن ہوتا ہے کیونکہ انفلیشن ہوگی, مہنگائی ہوگی, قوت خرید دیکھی جائے گی, پھر انکم اور اخراجات, اور یہ ہر گھر میں یہ تمام معاملات ہوتے ہیں کس طرح اپنے اخراجات کیسے مکمل کرنے ہیں. پھر انفلیشن کا جو اثر ہوتا ہے یقینی طور پر ہر حکومت کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ جیسے ہی کسی بھی جگہ سے فائدہ ملتا ہے تو اس کو عوام تک منتقل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. جیسے عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتیں کم ہوئیں, حکومت فوراً سے پہلے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں ایک بڑی کمی کی اور ہم دیکھتے ہیں کہ 15 روپے سے زیادہ کی کمی یقینی طور پر یہ باقی اشیاء کی قیمتوں پر بھی اثر انداز ہوگی, اور یہ پھر ہمارا قومی فریضہ آ جاتا ہے. جیسے ڈاکٹر شمائل داؤد کہہ رہے تھے کہ ہمیں بھی جو امپیکٹ آ رہا ہے, اگر ہمیں ہماری بچت میں ہمارے منافع میں اضافہ ہو رہا ہے تو ہمیں اس کا فائدہ اپنے کسٹمرز کو, اپنے کلائنٹس کو پہنچانا چاہیے. اچھا, یہاں پہ ایک اور چیز بھی بہت امپورٹنٹ ہے جہاں پہ ہم کہتے ہیں
چاہتے ہیں کہ حکومت سبسیڈائز جو ہے ہمیں گڈس پرووائڈ کرے، یا ہم دیکھتے ہیں کہ آئی ٹی ایکسپورٹ میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اس میں ہمارے اوپر ذمہ داری یہ عائد ہوتی ہے کہ بینگ اے بزنس مین، اگر جب ہماری انویسٹمنٹ ہے تو ہم پاکستانی مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کریں، یا دیگر ممالک کے ساتھ بھی ہماری کولیبوریشنز ہیں تو ہم ان کو انوائٹ کریں پاکستانی مارکیٹ میں، تاکہ وہ ہماری مارکیٹ میں جب انویسٹ کریں گی تو ہماری مارکیٹ فلرش کرے گی، ہماری حکومت کے پاس ریونیو جنریٹ ہوگا اور پھر وہ عوام تک آئے گا. جس طرح رضوان نے بات کی کہ جب حکومت کے پاس کچھ ایز پرووائڈ کرنے کا چانس ہوتا ہے تو وہ آلویز دے پرووائڈ ایز ٹو دا پیپل آف پاکستان. چلیے اب کرکٹ کی بات کریں تھوڑی سی. بالکل جناب. گیری کرسٹن قومی کرکٹ ٹیم کے ہیڈ کوچ، ساؤتھ افریقہ سے ان کا تعلق، پاکستان کے خلاف بڑے زبردست بیٹنگ بھی کرتے رہے ہیں اور اب انہوں نے بطور ہیڈ کوچ جوائن کیا ہے ٹیم کو انگلینڈ میں. پاکستان اور انگلینڈ کے مابین 4 T20 میچز کی سیریز کھیلی جائے گی. کل سے سیریز کا آغاز ہو رہا ہے اور گیری کرسٹن پہنچ چکے ہیں انگلینڈ. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ سینئر مینیجر وہاب ریاض نے گیری کرسٹن کو ٹیم کی ٹریننگ شرٹ بھی پیش کی ہے اور تربیتی جو سیشن تھا اس میں 3 گھنٹے تک ان سے جو ہے وہ گائیڈنس بھی لی ہے. سو اٹ از ریئلی امیزنگ کہ ہم جو ہے اسپورٹس کے میدان میں بھی کچھ نئی انوویشنز ہو رہی ہیں. کپتان بابر اعظم نے خوش آمدید کہا گیری کرسٹن کو. اور گیری کرسٹن کا آپ اگر سوشل میڈیا پر جائیں گے یا پاکستان کے کرکٹ کی تاریخ نکالیں گے تو گیری کرسٹن اور شعیب اختر کی رائیولری یہ سب کے سامنے ہے. کس طرح سے شعیب اختر کے باؤنسرز گیری کرسٹن کی بیٹنگ، اگریسو بیٹسمین ہوتے تھے، بڑے دلیر بلے باز جانے جاتے تھے. پروفیشنل رائیولری. ایگزیکٹلی. اور اب جو ایک دلیر کوچ کے طور پر آئیں گے تو یقینی طور پر ہمارے بیٹنگ آرڈر کو، ہماری ٹیم کی جو اگریسو ایک اپروچ ہوگی اس پہ بھی امپیکٹ آئے گا. پھر ساتھ ساتھ ہماری فیلڈنگ کے حوالے سے بھی کچھ بہتر، کیونکہ ساؤتھ افریقن ٹیم ہمیشہ سے فیلڈنگ کے لیے جانی جاتی تھی. بالکل جناب. اب ذرا اور آگے بڑھتے ہیں اور جب ہم کھیلوں کے حوالے سے بات کریں تو مکسڈ مارشل آرٹ کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جہاں پہ ہم کرکٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر میدان میں پاکستانی نام تو روشن کر رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے عالمی ریکارڈز بنائے جا رہے ہیں جو کہ ہمارا سر فخر سے بلند کرتے ہیں. تو مکسڈ مارشل آرٹ میں راشد نسیم نے 2 دن میں 20 عالمی ریکارڈ جو ہیں وہ توڑے ہیں. اور اب مجموعی ریکارڈ جو ہے نا، اپنی نوعیت کا الگ سے نہیں ایک ریکارڈ ہوگا کہ 2 ہی دن میں 21 ریکارڈ. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بھی ریکارڈ ہے کہ انہوں نے 121 ریکارڈ بنا لی ہیں. تو جو ان کے ٹوٹل ریکارڈز کی تعداد ہے وہ 121 ہو گئی ہے. اور آپ دیکھیں کہ کتنے زبردست جو ہے ان کی ڈیفرنٹ، کبھی وہ بیلون برسٹ کرنے والا ہے یا کبھی ڈیفرنٹ ہے، وہ سر سے جو توڑ رہی ہیں چیزیں. 2 ریکارڈ ہیں پنچ کیٹیگری کے، پھر نی فورس ہے اپنے ہیڈ سے. ہم نے دیکھا کہ وہ ماتھے سے کس طرح سے بوتلیں توڑ رہے ہیں اور ان کو کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر وہ سٹک جو جس میں آگ لگی ہے اس کو وہ گھما رہے ہیں. تو یہ تمام تر چیزیں ہیں جو، اور پھر ایلبو اسٹرائک کا بھی ایک ریکارڈ انہوں نے اپنے نام کیا ہے. بہرحال جی یہ وہ تمام تر آپشنز موجود ہوتے ہیں جب انسان کوشش کرتا ہے، محنت کرتا ہے اور پھر ہمیں لگتا ہے کہ ایک دن میں ریکارڈ بن جاتا ہے. ایسا نہیں ہوتا، اس کے پیچھے بہت محنت ہوتی ہے اور ہر کام محنت چاہتا ہے. ہر کامیابی کے پیچھے آپ کی لگاتار محنت ہوتی ہے. وہ کوئی سا بھی فن ہو، وہ آپ کی خداداد صلاحیت ہے تو اس کو آپ نے نکھارنا ہے، اس کے لیے محنت درکار. بالکل جناب. جہاں پہ ہم آرٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو آرٹ کی ڈیفرنٹ فارمز ہیں. جو فن مصوری ہے وہ دیکھا جائے تو صدیوں پرانا فن ہے اور اس کے ذریعے معاشرے کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کیا جاتا ہے. کوئی مسئلہ ہو، کوئی خوشی ہو، کوئی سیلیبریشن ہو، کچھ بھی معاشرے میں ہم اپنے ارد گرد جو دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ آرٹ کے ذریعے ہم اجاگر کر رہے ہوتے ہیں. جو فن مصوری ہے وہ ایک بڑا زبردست سا فن ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں اسکیچنگ، اٹ از ریئلی امیزنگ. امپیکٹ بہت زیادہ ہے کیونکہ جو ہم دیکھتے ہیں وہ زیادہ دیر تک ہمارے ذہنوں پر نقش رہتا ہے. جو ہم سنتے ہیں اس کی عمر کسی حد تک کم ہوتی ہے دیکھنے کی نسبت. تو اسکیچنگ کے ذریعے اور تصویری شکل میں جو چیز پریزنٹ کی جاتی ہے، جو مسائل ہوں، جو اچھی چیزیں ہوں، وہ جب پیش کی جاتی ہیں تو ان کے اثرات دیر پا ہوتے ہیں. بالکل جناب. یہی دیر پا اثرات لیے ہمارے ساتھ آج پروگرام میں ایک اسکیچ آرٹسٹ موجود ہیں اور ہمیں انہوں نے جوائن کر لیا ہے. عدیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں آل دا وے فرام لاہور. عدیل، ویلکم ٹو دی شو. تھینک یو سو مچ فار ٹیکنگ آؤٹ ٹائم. عدیل کے ساتھ جو ہے میں یہ کہوں گی کہ فلم سٹار شان بھی تشریف فرما ہے کیونکہ ان کا جو اسکیچ ہے وہ بڑا زبردست عدیل نے بنایا. کیا بات ہے. اور اس کو دیکھ کے نا عدیل مجھے شان کا وہ گانا یاد آ گیا، جان بھی دے دوں. کیا ایسے ہی لگ رہے تھے بالکل اس گانے میں مجھے، کتنی سینکڑوں موویز، لیکن ایسے ہی بالکل ایسے ہی ان کی لک تھی. تو بڑی کب شروع زبردست. کیا اسکیچنگ، کب شروع کی؟ میں نے 2020 میں سٹارٹ کیا تھا اور 4 ایئر ہو گئے مجھے اسکیچنگ کرتے ہوئے. اچھا، یہ اس کی کوئی خاص وجہ تھی 2020 میں شروع کرنے کی یا بس ایسے ہی رینڈملی خیال آیا؟ 2020 میں فری ٹائم تھا، کووڈ کا جو تھا، تو اس میں میں فری بیٹھا ہوا تھا گھر میں. تو مجھے تو اس میں تھا نہیں کہ میں اسکیچنگ کر سکتا ہوں، لیکن میں بچپن میں کرتا ہوتا تھا جو بیسک پینسلز اور جو شیٹس یوز ہوتی ہیں اس میں. لیکن
2020 में मुझे लगा कि मेरे अंदर शायद ये टैलेंट मौजूद है, तो मुझे इसकी तरफ आना चाहिए। तो मैंने सबसे पहले हसान नसीबुर्रहमान साहब है उनका स्केच बनाना स्टार्ट किया, तो वो मुझसे बहुत अच्छा बना। तो फिर मेरे अंदर आया कि मैं अब और भी पर्सनैलिटीज़ का स्केच बनाऊँ और उन्हें प्रेजेंट करूँ। तो कितनी देर में स्केच बना लेते हैं? एक स्केच बनाने में अप्रॉक्सीमेटली 20 से 22 घंटे लगते हैं, लेकिन अगर मैं एक दिन में 2 घंटे काम करूँगा तो 10 से 12 दिन में मैं कंप्लीट कर लेता हूँ एक स्केच। तो ये कंटिन्यू कैसे रहता है? अगर आप 2 घंटे काम करें फिर अगले दिन उसी फ्रीक्वेंसी के साथ, जो हम कहते होते अपने एंकर्स की ज़ुबान में, कि उसी टेम्परामेंट के साथ कैसे दोबारा आप आगाज़ कर सकते हैं? क्योंकि स्केचिंग या जो आपका ये मुसव्वरी का फ़न है, ये तो आपके मूड पे, आपके एक इमेजिनेशन पे डिपेंडेंट होता और है। ऐसे भी नहीं होता कि किसी को सामने बिठाया होता है, अगले दिन वो वैसे उसका मुंह ही स्वेल हुआ हो, वैसा हो ना, तो फिर कैसे होता है? नहीं, सामने बना हुआ तो नहीं। बेसिकली ये लाइव स्केचिंग नहीं होती, मोबाइल से देख के रेफरेंस पिक से Picture से देख फिर के। बनाया जाता है। तो इसमें फेजेस वाइज काम चलता है। जैसे सबसे पहले आउटलाइन इसकी बनती है, तो आउटलाइन बना ली एक दिन में उसके किसी एक हम कह लें कि हेयर के ऊपर काम कर लिया, आइज़ के ऊपर काम कर लिया। तो इस तरह तरीके से फेज़ वाइज में लेके मैं चलता हूँ, तो फिर मैं कंप्लीट कर लेता हूँ। और ये सिर्फ इसको। पेंसिल स्केचिंग है, इसमें और कोई इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल नहीं करते? मैं जो करता हूँ वो ह्यूमन स्केचिंग के ऊपर है और जस्ट पेंसिल के ऊपर। कलर के ऊपर भी आती हैं, लेकिन अभी मैंने कलर के ऊपर काम नहीं स्टार्ट किया, जस्ट पेंसिल के ऊपर। सही। तो अब तक कितने स्केचेस बना लिए आपने? अभी तक मैं काफ़ी ज़्यादा पर्सनैलिटीज़ के स्केच बना के उन्हें प्रेजेंट कर चुका हूँ। तो अमेजिंग। तो और स्क्रीन पर घर आ वाले- भी रहे हैं आपके जबरदस्त स्केचेस। घर वाले भी कहते होंगे हमारा भी बना दो, दोस्त भी कहते होंगे हमारा बना दो। फिर जी बिल्कुल, काफ़ी सोशल ज़्यादा मीडिया के डिमांड्स दोस्त आती हैं। उनके भी बनाते हैं? भाई और भाभी का बना के दिया था उनकी एनिवर्सरी पे उन्हें। अमेजिंग। गिफ्ट किया उन्हें? जी गिफ्ट किया था। Amazing। वैसे एक स्केच की अगर हम बात करें तो चूँकि कोई भी फ़न है उसमें आपका वक्त भी चाहिए और आपको बाकी उसके इंस्ट्रूमेंट भी चाहिए, तो एक स्केच पर मेहनत के साथ साथ जो अखराजात हैं वो कितने आते हैं? कितना महंगा शौक है ये वाला? अखराजात जो हैं वो तो फ्रेम है, और जो पेंसिल्स हैं वो थोड़ी सी कॉस्टली हैं, और जो शीट्स यूज़ होती हैं, लेकिन जो ज़्यादा है वो मेहनत यहाँ पे है। बिल्कुल तो सही। मेहनत के चार्जेस होते हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि जब आप स्केच बना रहे होते हैं, जिस तरह आउटलाइन बनाते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको आप बिल्डअप करते हैं, खुदा न खास्ता जब हम बनाते हैं तो कुछ आगे पीछे हो जाए, लाइन आपको लगे नहीं ऐसे नहीं था, तो जब उसको इरेज करते हैं तो क्या वो दोबारा से वैसे उसकी फॉर्म बन जाती है? क्योंकि जब हम रूटीन में पेपर पे कुछ बनाते थे तो पेंसिल को इरेज करते थे, वो इतना गाढ़ा लिखा होता था कि वो अपने निशान छोड़ जाता था। तो ये दोबारा से सारा बनाते हैं या उसको सही कर देते हैं? बेसिकली इसमें जो टूल्स यूज़ होते हैं, जो पेंसिल्स यूज़ होती हैं, वो डिफरेंट ग्रेड्स की पेंसिल्स होती हैं, डिग्री की पेंसिल्स, कुछ लाइट होती हैं, कुछ डार्क होती हैं। जो आउटलाइन जो स्टार्ट होती है वो लाइट पेंसिल से स्टार्ट होती है, तो अगर आउटलाइन में कोई प्रॉब्लम आ जाए तो वो अरेज हो पाती है। लेकिन कुछ हाई डिग्री की अगर जब हम पेंसिल्स यूज़ करते हैं तो उसमें भी हम उसको बैक रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन नीडी रेज़र यूज़ हो जाती है, स्पेशल रेज़र जो उनके लिए। कुछ और भी टूल्स हैं जिसको हम यूज़ करके उसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं। और ये देखें ना, हमारे पास एक इससे कबल भी जब फ़न मुसव्वरी के हवाले से एक पर्सनैलिटी मौजूद थी तो उन्होंने ये बताया था कि आपने कलम का इस्तेमाल बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे एक डॉक्टर उस नश्तर का इस्तेमाल करता है जब वो ऑपरेट कर रहा होता है, तो बहुत सॉफ्टली। तो हम बचपन में, जो महानूर पूछी थी, बचपन में हम इतने ज़ोर से पेपर के ऊपर लाइन लगाते थे कि वो पेन का निशान हो शायद या पेंसिल का पेपर निशान पे तो पड़ चला जाता जाए, लेकिन पेपर के ऊपर वो एक निशान ज़रूर रह जाएगा, वो सिल्वट ज़रूर आ जाती थी। तो आपने बाकायदा सीखा इसको या सीखने की गाइडलाइन के लिए राब्ता किया किसी से प्रोफेशनल? मैंने सीखा नहीं है, किसी इदारे में नहीं मैं गया, गॉड गिफ्टेड है, प्रैक्टिस से ही मैंने इसको इम्प्रूव किया था। सही। अच्छा अदील, ये बताइएगा कि अब आप इसको प्रोफेशनली कर रहे हैं या इसमें एडवांसमेंट के लिए भी कुछ कर रहे हैं अपनी स्किल्स में, या इसी तरह जिस तरह आप सेल्फ टॉट हैं तो रूटीन में प्रैक्टिस से आपको लगता है कि बेहतरी आ रही है? जी बिल्कुल, क्योंकि ये मेरा पैशन है। प्रोफेशनल तो मैं लेक्चरार हूँ, तो पैशन के तौर पे मैं इसको लेके चल रहा हूँ। अच्छा, तो इट्स लाइक योर पैशन, आपका प्रोफेशन कुछ और है? जी, प्रोफेशनल कुछ और। ओके ओके। फिर तो स्केचिंग आप सिखा भी रहे होंगे, चूँकि लेक्चरर है तो लेक्चरर का काम तो वो तो हर वक्त कोशिश कर रहे होते हैं कि कुछ ना कुछ सिखा दे, जो भी नया पता चला सिखा दे। जी बिल्कुल, मैंने लास्ट टाइम मैंने अपना एक पूरा बैच बच्चों का, अपने ही कॉलेज के बच्चों का मैंने लॉन्च किया था, जिसमें मैंने 3 मंथ्स के कोर्स में उन्हें मैंने सिखाया था। ऑब्जेक्ट आर्ट से मैंने स्टार्ट किया था उन्हें, तो उसके बाद फिर मैंने ह्यूमन स्केचिंग के ऊपर उन्हें लेकर आया था, उन्हें काफ़ी सिखाया। क्योंकि जब हम बच्चों को गाइड्स करते हैं टूल्स की, टेक्निक्स की और ये सब तरीक़ाकार, तो फिर बच्चे इसके ऊपर काम करें तो वो प्रैक्टिस से इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, जैसे मैंने प्रैक्टिस से ही इसको इम्प्रूव किया है।
बिल्कुल। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी कि जब हम स्केचिंग कर रहे होते हैं या किसी भी हम को करिकुलर एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, जब स्टूडेंट होते हैं या कोई हमारी हॉबी होती है, जब हम प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं, हमें लगता है कि हमारे एंगर का, हमारी एंजाइटी का बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है। जो हम सोच रहे होते हैं वो हम कैनवस पे रिफ्लेक्ट करते हैं। इज़ इट ट्रू? क्या ऐसे होता है? गुस्से में है तो पता चल जाता है कि गुस्से में बनाया है, किसी दुख में है तो पता चल जाता है कि दुख में बनाया है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अपने आप को माइंड को रिलैक्स करने के लिए ही मैंने इसको स्टार्ट किया था। ये अंदर की एक जो कैफ़ियत है ना, वो समझ लें कि उठ के बाहर आ जाती है कि हमारे अंदर ये चीज़ मौजूद है, हम एक अच्छी चीज़ को पॉजिटिव वर्क को दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं। तो मेरे ख़्याल से ये रिलैक्स करती है और डिपेंड करता है कि हमारे ऊपर कि हम कौन सी फील्ड के ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे मैं तो सिर्फ ह्यूमन स्केचिंग के ऊपर काम कर रहा हूँ। कुछ हैं जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट के ऊपर भी हैं, नेचर की जो हैं उसके ऊपर भी, कलर्स के ऊपर भी काम कर रहे हैं। तो डिफरेंट इसके अंदर फील्ड्स हैं। अच्छा, बिल्कुल सही कहा आपने। और अब चूँकि जब हम इस तरह का काम करते हैं फिर हम इंस्पायर भी करते हैं बहुत सारे लोगों को कि बीइंग ए लेक्चरर या आपका कोई भी प्रोफेशन है उसके साथ आप एक पूरा हॉबी लेके चल रहे हैं, तो ये कितना अप्रिशिएट करता है, बच्चों को मोटिवेट करता है कि वो भी फॉलो करें। सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि एक काम जो आप ज़िंदगी में कर रहे हैं आप उसी को करते जाएं, उसके साथ पैरेलल आप अपनी हॉबीज़ को, अपने शौक़ को उसी तरह से परवान चढ़ा सकते हैं और फिर वो ऐसा शौक़ भी हो सकता है कि वो पूरी दुनिया में आपकी पहचान बने। बच्चों को मोटिवेट करते हैं, क्या पैगाम देंगे उन्हें? मैं यही कहूँगा कि अल्लाह सुब्हाना ताला की ज़ात ने हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ सलाहियत दे के ही उसे इस रूह ज़मीन पे भेजा है। तो मेरे ख़्याल से हमें अपने अंदर की जो स्किल्स है उसको पहचानना चाहिए। तो मैं यही पैगाम दूंगा कि अपने अंदर जो टैलेंट मौजूद है ना, उसको बाहर निकालें और दुनिया के सामने लेकर आएँ। जैसे मैंने अपने आप को देखा कि मेरे अंदर ये स्किल्स मौजूद हैं, तो मैंने उस पे काम किया। टाइम ज़रूर लगाना चाहिए हर काम के ऊपर। कुछ ऐसा वक्त आता है जिसमें हमें लगता है कि नहीं, हमसे नहीं हो पाएगा, लेकिन उसके ऊपर लगे रहना, तो मेरे ख्याल से ये मेरा सबसे बड़ा मैसेज है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थैंक यू सो मच अदील अहमद फॉर योर टाइम। हमारे साथ स्केच आर्टिस्ट अदील अहमद मौजूद थे जिन्होंने स्केच भी हमें दिखाया, हमारे स्क्रीन पर हम दिखा रहे थे आपको। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो अदील ने कहा है कि अपने टैलेंट को आपने एक्सप्रेस करना है, उसको उभारना है, उसको बाहर निकालना है। हिम्मत नहीं हारनी, लगे रहें और कोशिश करते रहें, कामयाबी एक दिन आपके कदम चूमेगी। और इस बात के साथ ही हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल जनाब। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की और खुशहाली वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की अव्वलीन तरजीह। पाकिस्तान और वर्ल्ड बैंक के माबैन तवील मुद्दती शराकत दारी पर इत्तेफाक। ज़राअत व तवानाई समेत दीगर शोबों की बहाली और सरमायाकारी के नए दौर का आगाज। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का ख्वाब इक्तिसादी तौर पर मजबूत और खुशहाल पाकिस्तान। दौरान ड्राइविंग मोबाइल फोन का इस्तेमाल आपकी जिंदगी को गैर महफूज बना सकता है। सफर के दौरान अपनी पूरी तवज्जो ड्राइविंग पर रखें। अगर मोबाइल का इस्तेमाल इंतहाई जरूरी हो तो गाड़ी साइड पर रोक लें। छोटी सी गफलत से अपनी और दूसरों की जिंदगी खतरे में मत डालें। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें और जिम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। मुहतात रहें, महफूज रहें। क्या आप जानते हैं कि आपकी गाड़ी की हाइलाइट्स या HID लाइट्स दूसरे मुसाफिरों के लिए दौरान ड्राइविंग तकलीफ का सबब बन सकती हैं? बराह करम दौरान ड्राइविंग लाइट्स लो रखें ताकि दूसरे मुसाफिरों को आसानी रहे। मुहतात ड्राइविंग, महफूज सफर।
جی جناب، صبح پاکستان میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں، جہاں آج ہم نے پاکستان کی ثقافت کے حوالے سے بات کی، پاکستان کی ثقافت کے مختلف رنگوں کے حوالے سے بات کی. وہاں بات کرتے ہیں سیاحت کی، اور سیاحت جو ہے وہ پاکستان میں اوبیسلی پاکستان از اے سیف کنٹری جہاں پہ پوری دنیا سے ٹورسٹ آتے ہیں، لیکن کچھ جگہوں پہ ٹورسٹ اسپیسیفکلی ایک ٹائم پہ آتے ہیں اور وہ ٹائم بڑا خاص ہوتا ہے، اور وہ ہے سمرز کا ٹائم، جب پاکستان بھر میں گرمی ہوتی ہے یا پھر دنیا کے بیشتر ممالک میں گرمی ہوتی ہے. تو پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایسی خوبصورت وادیوں سے، ایسے خوبصورت علاقوں سے نوازا ہے کہ وہاں پر موسم انتہائی شاندار، انتہائی خوبصورت، ماڈریٹ، اور بلکہ یہ کہا جائے کہ جو نظارے ہیں وہ بہت دلکش ہوتے ہیں. اور ساتھ ساتھ جو وہاں پر پھول ہوتے ہیں اور پھولوں کے ساتھ ساتھ جو پھل ہوتے ہیں وہ بھی اپنی نوعیت کا منفرد ذائقے کی وجہ سے پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں. بالکل جناب، اور ہم بات کر رہے ہیں گلگت بلتستان میں چیری بلاسم کے سیزن کی. اور یہ ایسا سیزن ہے جس میں چیری پک کر تو تیار ہوتی ہے، لیکن جو چیری کے درختوں پر پھول ہوتے ہیں وہ رنگ برنگے پھول اتنے خوبصورت لگتے ہیں، وہ پنکش، وہ وائٹ پھول، اور ان کے نیچے لوگ جو کھڑے ہو کے فوٹوگرافی کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو ہم دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا سے سیاح آتے ہیں. اور بڑی حیرت کی بات ہے کہ چیری کے پھولوں کا ذکر کر دیا مہانو نے، لیکن چیری کے پھل کا ذکر نہیں کیا، جو کہ خاص ذائقے کی وجہ سے جانا جاتا ہے، اور اس وقت پاکستان کے مختلف شہروں میں دستیاب بھی ہے. اور جو لوگ خاص طور پر گلگت بلتستان سے جن کا تعلق ہے وہ جب بھی آتے ہیں تو ان سے یہی کہا رہا تھا کہ اس موسم میں آتے ہوئے ہمارے لیے چیری ضرور لے کے آنا. چیری کا ذائقہ کیا ہے، اس کی خاصیت کیا ہے؟ مزیدار ذائقہ ہوتا ہے چیری کا، اور کھٹا میٹھا سا ذائقہ ہوتا ہے. اگر آپ صحیح پکی ہوئی چیری کھائیں اور اگر آپ کچی چیری کھائیں گے تو وہ جو ہے اوبیسلی کھٹی ہوگی. لیکن جو چیری کا ایک موسم ہے یہ اپنے ساتھ بہت خوبصورت رنگ، بہت خوبصورت جو ہے وہ ایک سینیرک وے جو ہے نا، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا اتنا خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے جس طرح لوگ آتے ہیں. اور ایک ایسی چیز ہے جس کو ہم بہت اٹریکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. چیری ہی چل رہی ہے ذہن میں، چیری چل رہی ہے ذہن میں، اور جو ہے نا ابھی دماغ میں چیری کے ڈبے سامنے آ رہے ہیں. تو خیر ہم رپورٹ لے رہے ہیں، سامنے ڈبے ہی آ رہے ہیں، ڈبے آ رہے ہیں. تو ہمارے پاس رپورٹ ہے جی شیر محمد کی، آئیے دیکھتے ہیں. گلگت میں موسم بہار کا پہلا پھل چیری پکنے لگا ہے. گلگت بلتستان میں چیری پھل تمام اضلاع میں پایا جاتا ہے، تاہم گلگت شہر کے قریب نومل گاؤں چیری کے حوالے سے بہت مشہور ہے. یہاں لوگوں نے بڑی تعداد میں باغات اور گھروں میں چیری کے درخت لگائے ہیں. جو پھل دے رہے ہیں وہ 50 سے 60 ہیں. ٹھیکیدار ادھر آگے خود تقریباً کوئی 3 سے 3.5 لاکھ روپے سالانہ دے کے لے جاتے ہیں. اور سیزن کے دوران لوگ چیری فروخت کر کے خاصی رقم کما لیتے ہیں. نومل میں زیادہ تر اس وقت جو آلو کے بعد سب سے زیادہ کاشت ہونے والی جو ہمارے پاس پھل ہے وہ یہ چیری ہے. چیری کے تاجر چیری پکنے سے پہلے ہی نومل سمیت دیگر علاقوں میں پہنچ جاتے ہیں اور پورے باغات ٹھیکے پر اٹھا لیتے ہیں اور پھل پکنے کے بعد درخت سے اتار کر پیکنگ کرتے ہیں اور ملک سمیت بیرون ممالک بھی بیچ دیتے ہیں. شیر محمد، پی ٹی وی نیوز، گلگت. جی جناب، شیر محمد گلگت سے رپورٹ کر رہے تھے اور ہمیں بتا رہے تھے اس موسم کے حوالے سے، چیریز کے حوالے سے، چیری بلاسم کے حوالے سے. اب رخ کرتے ہیں جی کچھ دلچسپ اور عجیب خبروں کا، جو کہ اوتھینٹک تو ہیں لیکن بڑی مزیدار سی ہوتی ہیں. تو کیا کریں رضوان، پہلے امریکہ کا رخ کریں؟ جی بالکل، جائیں، ہم آپ کو روکیں گے نہیں. بالکل جناب، رضوان نے کہا ہمیں بالکل بھی نہیں روکیں گے. تو ہم امریکہ کا رخ کرتے ہیں، اور جہاں پہ ہم ریکٹس کے حوالے سے بات کر رہے تھے تو ایک اور بڑا زبردست سا ریکٹ امریکی شہری نے جو ہے وہ، کیونکہ وہ سیریل ریکارڈ ساز ہیں. ہاں جی بالکل، جو ایک سیریل کلر ہوتا ہے لیکن یہ سیریل جو ہے نا ریکارڈ ساز ہے، اور وہ ریکارڈز بناتے ہیں. اور انہوں نے کیا کیا کہ 110 پینسلیں توڑ کر عالمی ریکارڈ بنا لیے، گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں اپنا نام جسٹ انیدر ڈے، جسٹ انیدر ریکارڈ. اور یہ ان کی عادت بن چکی ہے. 2019 میں 1 منٹ میں انہوں نے 98 پینسلیں توڑ کر یہ ریکارڈ بنایا تھا. 110 پینسلیں توڑ کر اب انہوں نے اپنے ہی ریکارڈ کو مزید بہتر کیا ہے. 2019 کے بعد سے یہ ریکارڈ متعدد بار توڑا جا چکا ہے، اور ڈیوڈ رش ان کا نام ہے، اور انہوں نے 111 پینسل توڑنے کی کوشش کی، جبکہ سٹاپ واچ دیکھنے والے کی غلطی کی وجہ سے آخری جو پینسل ہے اس کو رد کر دیا گیا، کیونکہ سٹاپ واچ پر 16 سیکنڈ اوپر جا چکے تھے. اب 1 منٹ میں 110 پینسلیں توڑنے کا ریکارڈ جو ہے وہ ایک دفعہ پھر ڈیوڈ رش نے اپنے نام کر لیا ہے. اب کچھ ہم بات کر لیتے ہیں. 100 سال قبل ڈنمارک کے ایک شہری ہیں، اور ان کا جو 20,000 نایاب سکوں کا مجموعہ ہے وہ نیلامی کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. اور اس کی قیمت اب 60,000 سکے ہیں، 20,000 نایاب سکے ہیں، تو ان کی قیمت آپ اگر سنیں گے تو حیران رہ جائیں گے. یہ 60 ملین پاؤنڈ تک پہنچ سکتی ہے. جو ایکسپیکٹڈ ارننگ ہے وہ 60 ملین پاؤنڈ ہے. اور بتایا جا رہا ہے کہ 1 سال قبل انتقال کرنے والے ایمل براؤن ڈیری کا
कारोबार करते थे और उनके पास ये सिक्के मौजूद थे। और इससे आपको ये भी बता दूं कि ये हॉबी होती है और उन्होंने मरने से पहले वसीयत में कहा था कि 20,000 सिक्के जो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जमा किए हैं उसे 100 साल तक महफूज रखा जाए और इसके बाद फ़रोख्त किया जाए। और क्या अब ज़बरदस्त क्या नज़ारा होगा लोगों को इन सिक्कों के बारे में, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, बहुत सारे उस वक्त की जो जिसे कहते हैं सिक्का राइजुल वक्त, और उस वक्त कौन सा सिक्का राज था और इसकी क्या कीमत थी, क्या वैल्यू थी। और फिर हम देखते हैं कि बहुत सारे सिक्कों के ऊपर बहुत सारे ऐसे मनाजिर होते हैं, उनके ऊपर ऐसी क्राफ्टिंग की होती है कि वो किसी न किसी चीज़ का पैगाम दे रहे होते हैं, उनके तारीख मौजूद होती है। तो इस हवाले से ये सिक्के जब एक सदी के बाद सामने आएंगे फ़रोख्त के लिए, अर्निंग तो होगी लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन भी बहुत ज़्यादा बिल्कुल होगा। जनाब। और इसके साथ साथ जो है जब हम बड़ी मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से बात कर रहे हैं तो एक और बड़ा एक ज़बरदस्त सी न्यूज़ आपके साथ शेयर कर देते हैं। न्यूज़ है ऐसी कि अभी हम आपको सिर्फ सुनाएंगे नहीं बल्कि दिखाएंगे और लाइव दिखाएंगे, प्रोग्राम में हम भी देखेंगे। हम देखते हैं कि ख़वातीन हर मैदान में आ गए और कुछ मुख्तलिफ कर ही रही हैं, लेकिन एक ऐसी खातून जिन्होंने बड़ा मुख्तलिफ काम किया और उन्होंने मील वॉर्म्स पाले। हम कहते हैं कि जो है खुशफहमी नहीं पालनी चाहिए, लेकिन मील वॉर्म्स पालना, मील वॉर्म्स इट्स समथिंग रियली देख के हमें अजीब भी लगता है कि यार घर में पाले जा सकते हैं या नहीं, लेकिन वो पाकिस्तान की ऐसी एक खातून है ताहिरा अंजुम जिन्होंने मील वॉर्म्स पाले हैं और पालने के बाद इसका प्रॉपर बिजनेस भी किया है। और ये आपको बता चलें कि ख़ास बात यह है इन वॉर्म्स की, इन कीड़ों की, कि ये परिंदों की खुराक के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। परिंदे वैसे हम देखते हैं कि वो अपनी खुराक का इंतज़ाम कुदरत ने उनके लिए ऐसा सिस्टम बना रखा है, लेकिन जैसे माहौलियाती तब्दीली आ रही है अब और इस माहौलियाती तब्दीली में हमारी भी अपनी ज़िम्मेदारी बनती है, तो इसी चीज़ के को मद्देनज़र रखते हुए ताहिरा अंजुम साहिबा ने ये शुरू किया, या फिर इसके पीछे कुछ और आइडिया था, तो ये हम उन्हीं से जानेंगे। स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं अपने मील वॉर्म्स के साथ ताहिरा अंजुम साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी है ताहिरा आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह। और आपके मील वॉर्म्स कैसे हैं? मील चल मॉम फिर भी रहे ठीक हैं, है। घूम रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं अपने डब्बे में, जी, ये तो जी। हम आपसे जानेंगे इनके हवाले से भी, लेकिन ये आइडिया आया कहाँ से? ये आइडिया मैंने YouTube से लिया था और फिर मैंने अपने हस्बैंड से डिस्कस किया तो उन्हें भी अच्छा लगा। उन्होंने मुझसे पूछा आप कर लोगे? मैंने कहा जी मैं कर लूँगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले 1.5 साल से इससे मुंसलिक हूँ और बहुत अच्छी तरह। नॉर्मली तो ताहिरा साहबा ख़वातीन को कीड़े मकोड़े, अगर कॉकरोच आ जाए, छिपकली आ जाए, या वैसे भी अगर कीड़े मकोड़े आ जाएं तो डर ना सही, लेकिन एक ऐसी अजीब सा लगता है कि घर में मौजूद है, सफाई होनी चाहिए, तो आप अपने घर में ले आई। ये इतना हौसला कहाँ से आया? बस वो ही ना कि मैं कुछ करना चाहती थी, तो फिर मेरे हस्बैंड कहते आप करोगे? मैं कहा जी मैं करूँगी, क्योंकि ये जो जब इस पर मैंने रिसर्च की ना तो ये जो मील वॉर्म्स हैं ये मुर्गियों की, मछलियों की और दुनिया भर में जो परिंदे हैं उनकी खुराक तो हैं। फिर ये लेकिन मेरा इस पर काम करने का मकसद है कि मैं इसे पोल्ट्री फीड के मुतबादिल लाना चाहती हूँ, ताकि हम जो देखें ना जो हमारा गोश्त हम खा रहे हैं, पोल्ट्री ब्रायलर पोल्ट्री फीड है, वो मोजरे सेहत है, ठीक है, उसके अंदर ना वो ही रिसाइकलिंग होती रहती है उसी चीज़ को ही। तो जब हम इस पे मील वॉर्म्स उन्हें अगर हम अपने गोश्त खिलाएंगे जानवरों को या मुर्गियों को या जो भी जिसके मैं काम कर रही हूँ, तो वो ग़िज़ाइयत से भरपूर हमें अंडे और गोश्त हासिल होगा जो ऑर्गेनिक होगा। तो ये हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। और फिर इस पे इसकी जो मिट्टी होती है, फ्रास होती है, वो हमारे किसान भाई खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके फ़ायदे हैं और इस पे काम करने से, क्योंकि दुनिया भर में अरबों डॉलर इस पे लगाए जा रहे हैं, दुनिया इस पे तरक्की कर रही है, और मैं चाहती हूँ कि हम पाकिस्तान भी इस पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस पे काम करें और तरक्की हो सके। तो ताहिरा ये बताइएगा कि क्या आपकी स्टडीज़ इससे रिलेटेड थी, या जिस तरह आपको इतनी नॉलेज है, इतनी नो हाउ है इसकी, या समटाइम्स जो होता है कि आपका इंटरेस्ट होता है कि आपने इस चीज़ में कुछ इन्वेस्ट करना है या फ्यूचर में काम करना है। एक और चीज़ आपसे जानना चाहूँगी, आपने कहा यूट्यूब से आइडिया आया, किसी एशियन की वीडियो देखी थी या किसी अंग्रेज़ की वीडियो देखी थी, किस तरह आइडिया आ गया? नहीं, दरअसल ये कोई लेके पाकिस्तान में इससे भी गुजारा है, कोई लेके आया ना, तो मैं सर्च कर रही थी तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि आप मैंने उन्हें बताया तो उन्होंने कहा कि ये मील वॉर्म्स हैं। तो मैंने कहा नहीं, अगर हम इस पे काम करें तो ये तो हमारे पाकिस्तान के लिए ये बहुत बेहतर है, क्योंकि लोगों में अवेयरनेस आएगी। जो लोगों ने अपने घर में फैंसी बर्ड रखे हुए हैं और लव बर्ड्स रखे हुए हैं लोगों ने, और मसलन उसके अलावा भी मुर्गियाँ भी पाली हुई हैं और बड़ा कुछ है, तो उनकी ये फेवरेट ग़िज़ा है।
تو پھر یہ تھا کہ پاکستان میں اگر میں کہتی ہوں کہ مجھے تو یہ پاکستانی دنیا میں اوپر سطح پہ یہ جائے یہ کام، میں اگر اس کے معاملے اگر میری کوئی خدمات بھی لینا چاہتے ہیں تو میں وہ بھی دینا چاہتی ہوں، تاکہ یہ اوپر سے اوپر سطح پہ اگر اس پہ کام ہوگا نا تو ہماری جو گھر میں بیٹھی خواتین ہیں وہ اپنے گھر میں رہ کے اس پہ کام کر سکتی ہیں، کیونکہ اس کے اندر نہ تو اسمیل ہے، کاٹتے نہیں ہیں اور باہر بھی نہیں نکلتے، اور یہ انسان دوست کیڑے ہیں۔ تو بعض لوگ کہتے ہیں نا آپ یہ پتہ نہیں کیا ہے، یہ گندگی سے تیار نہیں ہوتی، کیونکہ یہ آٹے کی چوکر جو ہم آٹا کھاتے ہیں، گندم کی جو چوکر اس سے یہ اس کا کھانا ہے، اور یہ آپ دیکھتے ہیں یہ سبزیاں جو یہ واٹر سورس، یہ سبزیاں سے یہ پانی پیتے ہیں۔ اور آپ کو بتا چلے کہ اس ڈبے میں کیڑے موجود ہیں جس کو طاہرہ صاحبہ بڑے آرام سے، یہ دیکھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں، یہ ہے، اس میں کیڑے موجود ہیں، یہ سارے کیڑے ہیں، اور یہ کیڑے کاٹتے بھی نہیں ہیں، اور یہ صحت کے لیے مضر صحت بھی نہیں ہے، یہ مضر صحت نہیں ہے۔ اچھا طاہرہ صاحبہ کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہ؟ مجھے تقریباً 1.5 سال ہو گیا ہے۔ 1.5 سال ہو گیا، اور 1.5 سال میں کتنے کیڑے آپ نے باقاعدہ فارمنگ شروع کی ہے یا پھر ابھی انیشیل سٹیج پر ہی ہے؟ نہیں، میں باقاعدہ فارمنگ کر رہی ہوں۔ اچھا جی، الحمدللہ اب تو میں سیل آؤٹ بھی کر رہی ہوں۔ سیل بھی جی شروع ہو گیا ہے؟ جی اچھا، پہلے جب آپ نے کیڑے کوئی جس طرح پاکستان لے کے آیا تو آپ نے کتنے کے کیڑے لیے، کتنے کیڑے لیے، اور اب آپ کے پاس اوبیسلی اس کو گن تو نہیں سکتے لیکن کچھ مائنڈ میں ہے کہ کتنے کیڑے اب آپ یہ کے پاس تقریباً میرے پاس لاکھوں کی تعداد میں ہے، اور جب میں نے منگوائے تھے تو اس میں سٹارٹنگ میں نے نا 20-30 ہزار روپیہ خرچ کیا تھا۔ اچھا، تو ابھی الحمدللہ میں تو اس کو مارکیٹ میں اب 1 روپے کا ایک کیڑا سیل کر رہی ہوں نا، تو 1 کلو میں یہ تقریباً 8000 کیڑے ہوتے ہیں، تو پھر اس کے بعد یہ 8000 یعنی 1 کلو 8000 میں روپے میں 1 کلو کیڑے مل جاتے ہیں۔ اس کے لیے آپ نے جیسے بتایا کہ آپ نے شروع کیا اور بڑی کم اماؤنٹ سے شروع کیا، اپنے گھر سے ہی سٹارٹ کیا یا الگ سے کوئی آپ نے سپیس رکھی ہے جہاں پر ان کی افزائش کی جاتی ہے؟ نہیں، میں نے اپنے گھر کے اندر سے سٹارٹ کیا ہے، میرے گھر کے یعنی 7 روم ہے جس کے اندر یہ علیحدہ میں نے اس کی ٹریز لگائی ہوئی ہیں، مکمل فارمنگ کر رہی ہوں اب تو، اور ان کی آن لائن ڈیلیوری کر رہی ہوں، اور بلکہ بہت زیادہ لوگ ہیں، میں مکمل گائیڈ بھی کرتی ہوں کہ اس کے بارے میں کہ A to Z ان کی کیا سٹیجز ہیں، یہ کیا کھاتے ہیں، اور ان کی اسمیل نہیں ہے، ان کے لیے ان کی صفائی کا ہر چیز کا میں مکمل گائیڈ کرتی ہوں۔ ایک اور چیز آپ سے جاننا چاہوں گی کہ کتنے ٹائم میں یہ کیڑے اتنے زیادہ ہو گئے، پھر آپ نے 3 ڈبے رکھے ہیں، پہلے میں کیا ہے، دوسرے میں کیا، اور کتنے ٹائم میں یہ اتنا بڑا کیڑا ہو جاتا ہے، کتنا وقت لگتا ہے کہ اس کو کنزیوم کیا جا سکے؟ یہ ہے لاروا، ٹھیک ہے، سب سے پہلے یہ میں سیل آؤٹ کرتی ہوں، اور اس کے بعد یہ جب یہ مکمل تیار ہو جائے تقریباً یہ 2.5 ماہ لگتے ہیں اس کو، اس انڈے سے تیار ہونے میں تقریباً 2.5 ماہ لگتے ہیں۔ 2.5 ماہ کے بعد یہ پھر یہ اس سٹیج میں آ جاتا ہے، اس کو کہتے ہیں پیوپا۔ یہ دیکھیے پیوپا، جی یہ حرکت کر رہے ہیں؟ نہیں، یہ سائلنٹ موڈ پہ چلے جاتے ہیں، لیکن وہ ہل تو رہا ہے تھوڑا تھوڑا۔ ہاں ویسے تو ہلکا ہوتا ہے، بے جان نہیں ہے نا، ان میں جان ہے۔ ہاں یہ دیکھیں، ٹھیک ہے، دکھائیے ذرا مانور کے ہاتھ پہ رکھیں۔ نہیں، گدگدیاں ہو رہی ہوں گی؟ نہیں، کچھ بھی نہیں، یہ تو بالکل ہے ہی نہیں، میں نے کوئی چیز ہے۔ پھر اس کے بعد پیوپا سے یہ بیٹل بن جاتے ہیں جو انڈے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ انڈے دیتے ہیں۔ پھر ان کی انڈوں کی جب میں ٹرے لگاتی ہوں تو اس انڈے سے پھر 2.5 ماہ کے بعد یہ لاروا تیار ہو جاتا ہے۔ اچھا، جب یہ انڈے دینے کی سٹیج پہ آتے ہیں تو آپ اس کو الگ کر لیتی ہیں اور وہ جو لاروا ہوتا ہے وہ سیل کرتے ہیں؟ جی جی، میں ان کو الگ کر لیتی ہوں، جو لاروا ہوتا ہے وہ سیل۔ تو انڈے دینے والے سیل نہیں وہ انڈے میں لگا دیتی ہوں، تو پھر جب وہ تیار ہوتے ہیں ان کی تقریباً 2.5 ماہ بعد وہ پھر تیار ہو جاتے ہیں، تو پھر میں ایسے وہ یہ سرکل چلتا رہتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، ویسے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو میل ہوتا ہے، اگر وارمز کی بات کریں تو جیسے 2.5 ماہ میں انڈے کے بعد وہ تیار ہو گیا، اس کی لائف بھی تو کم ہوتی ہوگی پھر؟ اور نہیں، یہ جو ہے اس کی لائف ہے 4 ماہ۔ 4 ماہ، ٹھیک ہے۔ جب یہ 4 ماہ کے بعد یہ خود بخود پھر یہ مر جاتا ہے، لیکن 4 ماہ کے بعد یہ اتنے انڈے دے جاتا ہے اپنے جیسے، یہ 400 اور پیدا کر جاتا ہے۔ اچھا، ہاں، تو یہ کھاتا کیا ہے، اس کی صفائی کیسے ہوتی ہے، اور خاص طور پہ جیسے آپ نے کہا نا کہ ان کی افزائش کے حوالے سے، اور ٹیمپریچر کس میں رہتا ہے؟ جی جی، سب سے پہلے کھاتے تو یہ ہیں، یہ گندم کی چوکر کھاتے ہیں، اور واٹر سورس کے طور پر یہ سبزیاں دی جاتی ہیں۔ سبزیوں میں آلو ہو گئے، شلجم ہو گئے، کدو ہو گئے، گاجر ہو گئے، جو ان کی فیوریٹ غذا ہے، ٹھیک ہے۔ اور ان کا ٹیمپریچر روم کے اندر ٹیمپریچر 23 سینٹی گریڈ سے 30 سینٹی گریڈ ان کا ٹیمپریچر ہوتا ہے، اور نمی کا تناسب وہ 50% سے 70% کے درمیان ہونا چاہیے۔ جب یہ ہم نے سیٹ کیا ہوا ہے تو پھر انہیں کچھ بھی نہیں ہوتا، نہ انہیں سردی لگتی ہے نہ انہیں گرمی لگتی ہے،
اور یہ تیزی سے افزائش فیوریٹ کرتے غذا ہیں بن کر تیار ہو جاتے ہیں جی، کہ اب ان کو پرندے پرندوں کھا جائیں۔ کی۔ اور پرندے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو تیتر بٹیر پالنے کا شوق ہوتا ہے، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ ان کی افزائش کے لیے ان کو خاص طور پر سیر کروانے کے لیے ایسی جگہوں پر لے کے جاتے ہیں جہاں پر بہت ساری تعداد میں آرگینک چیزیں ہوتی ہیں، کیڑے موجود ہوتے ہیں، بالکل۔ ٹڈیاں موجود ہوتی ہیں، تو وہ کھاتے ہیں ان کو شوق سے۔ صرف یہ میل وارمز ہی ہیں یا ان میں اقسام بھی ہیں؟ نہیں، یہ تو سٹیجز ہیں نا میل وارمز کی، لیکن میرے پاس ان کی ایک اور اقسام بھی ہے، انہیں سپر میل وارمز اچھا، اس کہا میں کیا جاتا فرق ہے۔ ہے؟ اس کے ابھی میں ریسرچ کر رہی ہوں انہیں، اچھا، ابھی ابھی ریسرچ چل رہی میں ہے جی اس کے ان پہ چل رہی ہے، تو لیکن یہ الحمدللہ سے کمپلیٹ ہو گئی ہے اور اس پہ میں سیل کر رہی ہوں۔ اور میرا اس پروگرام میں آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس ملے اور اس پہ حکومتی سطح پہ لوگ انہیں دیکھتے ہیں، ظاہر ہے تو وہ زیادہ سے زیادہ ہم سے رابطہ تو ظاہر ہے وہ کرتے رہتے ہیں، آن لائن پہ چلتا رہتا ہے مچھلیوں کی فارمنگ کرتے ہیں یا پھر ہم دیکھ رہے ہیں فشریز بنائی مچھلیوں ہوتی ہیں؟ کی، اور پھر اس کے بعد مرغیوں ہو گئے، تتر ہو گئے، بٹیر ہو گئے، اور فینسی برڈز، لفظ میں کہتی ہوں اتنے زیادہ، یہ سب کی فیوریٹ غذا ہے۔ لیکن طاہرہ ایسا بھی تو ہوتا ہے کہ ایک روم میں ہے، آپ نے پراپر فارمنگ کی ہے، تو یہ بھی تو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں یہ دوسرے رومز میں نہ چلا جائے، کیونکہ کیڑا مکوڑے ہیں اور وہ پھر افزائش ان کی اسی طرح ہوتی رہتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا نا یہ باہر نہیں نکلتے، اور سب سے بڑی بات ان کو صرف اور صرف آپ نے ڈرایا ہے یا سمجھایا ہے کہ یہ باہر کیوں نہیں نکلتے؟ نہیں، کیونکہ یہ پلاسٹک کی ٹرے میں ہوتے ہیں نا، تو یہ پلاسٹک اور کسی علاوہ کسی برتن میں رکھنا، صرف یہ پلاسٹک کی ٹرے، ان کے اوپر یہ چڑھ نہیں سکتے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کیونکہ ان کی ٹانگیں نہیں ہیں، ہاں نہیں ٹانگیں ہیں، سب کچھ ہے، لیکن یہ وہ یہ نا، اور یہ پرندوں مچھلیوں کو اس لیے پروٹین کے لیے کھلایا جاتا ہے۔ اچھا، پروٹین، رچ پروٹین جی، فوڈ ہے ان کے اندر ان کے ظاہر ہے پرندوں کو کم سے کم 15% پروٹین دینا ضروری ہے، تو پھر وہ یہ میل وارم ان کی، کیونکہ ان کے اندر بہت زیادہ تعداد میں پروٹین ہوتی ہے، تو یہ پروٹین کے طور پہ انہیں دیا جاتا ہے۔ تو اب یہ آپ گن کے بیچتی ہیں یا وزن کے حساب سے بیچتی ہیں؟ میں نے ان کو سٹارٹنگ میں تو گن کے بیچتی تھی، لیکن 1000 جو یہ کیڑا ہے نا، اس کا 1000 گرامنگ 125 گرام ہے۔ 125 گرام مطلب ایک پاؤ سے بھی کم بنتا ہے یہ، 1.5 پاؤ بنتا ہے۔ ہاں، انہوں نے کہا 1 kg میں ایک جو ہے 8000 میل وارم آتے ہیں۔ 8000 ڈیمانڈ اس کی اب خواتین کی طرف سے زیادہ آ رہی ہے یا پھر جو فارمرز ہیں ان کی طرف سے زیادہ آ رہی ہے؟ دونوں کسٹمر کس طرح کا ہے؟ دونوں سائڈ سے لوگ اب، لیکن اس پہ اب نا اویئرنیس ملی ہے تو اب اس پہ فارمنگ کر رہے ہیں لوگ بہت زیادہ۔ جی، باقاعدہ وزٹ بھی کرتے ہیں لوگ، ان کو اب سکھا بھی رہی ہیں، خود بھی وزٹ کر لیتی ہیں، اگر کسی نے فارمنگ شروع کی ہے تو اس کو ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں؟ نہیں، ہم لوگ آن لائن، اچھا آن لائن ہی کرتے ہیں جی، اور میرے پاس گھر میں آتے ہیں لوگ، پھر وہ میرے ہسبینڈ انہیں گائیڈ کرتے ہیں سارا۔ تو ہسبینڈ بھی ساتھ ہی یہی کام کر رہے ہیں اب، یا وہ اپنی کوئی جاب بھی کرے، اپنا بزنس بھی کرے؟ نہیں، وہ جاب کرتے ہیں، لیکن ہے کہ سیل آؤٹ وہی کرتے ہیں، باقی کام میرا ہی ہے۔ اچھا طاہرہ، یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ آپ اویئرنیس کریٹ کرنا چاہتی ہیں، تو اب آپ نے یہ تو ایک اسٹیبلش کر لیا بزنس، اس میں سپر میل وارمز پہ اب آپ کام کریں گے، اس کے علاوہ آگے کیا آپ کا ویژن ہے کہ آگے کیا کرنا ہے، کس کس چیز کی فارمنگ کرنی ہے جو کہ ایک چھوٹی سپیس میں گھر میں ہو سکے؟ میں نے ابھی تو فی الحال اسی پہ فوکس ہے، اور میرا یہ ہے کہ میں اس کو بڑے پیمانے پہ لے کے جانا چاہتی ہوں۔ اب فارم تو میں بن گئی ہوں الحمدللہ، لیکن میں کہتی ہوں کہ لوگوں کو جو یہ ہے نا صحت مند، مثلا یہ بتاؤں کہ یہ کس لیے ہے، پولٹری فیڈ کے متبادل آئی، تاکہ ہم موزرے سے یہ جو خوراک کھا رہے ہیں وہ ان کا ریپلیس ہو، تو لوگ اس پہ آئیں۔ مرغی جو ہے وہ تو اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہوتی، 40 دن میں تیار ہو کر 45 دن میں تیار ہو کر آپ کے لیے 2 کلو کا مرغی جب مرغا جو ہے وہ تیار ہو کر آپ کے سامنے پہنچ جاتا ہے، تو اس کو کھانے سے کتنے دیر میں تیار ہوں گے جو فیڈ؟ کیونکہ وہ تو بزنس پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں گے کتنے عرصے میں وہ تیار نہیں، ویسے ہی تیار ہوتے ہیں نا، یہ فرٹائل انڈے دیتے ہیں اور یہ غذائیت سے بھرپور ہوتے ہیں، بلکہ ہمیں صحت مند خوراک حاصل ہوگی جس میں 100% ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں پروٹین اور ہر چیز۔ مشکلات تو تھیں شروع کرنے میں اس کو، کچھ ذہن میں سوچ تھی کہ لوگ بات بھی کریں گے، گھر والے بھی کچھ منع کریں گے کہ یہ کس طرح کا بزنس ہے، اس میں بہت زیادہ توجہ دینی ہوگی، صفائی کا خیال رکھنا ہوگا، کیا چیلنجز تھے اس میں؟ شروع میں تھوڑی سی مشکلات تھیں کہ لوگوں کے بارے میں تھے کہ، لیکن ہسبینڈ نے اس میں بہت ساتھ دیا، تو انہیں کے ساتھ کی وجہ سے آج میں یہاں تک پہنچی ہوں، تو ظاہر ہے وہ میرا ساتھ ہے، ہر چیز ہے، لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا اب جب زیادہ بڑھ گیا ہے نا، شروع میں اس میں کوئی مشکلات نہیں آتی، لیکن جب بڑھ گیا، اب بڑے پیمانے میں ہو گیا ہے، اب تھوڑا ظاہر ہے بچوں کو بھی ہینڈل کرنا ہوتا ہے، گھر بھی دیکھنا ہوتا ہے، پھر انہیں بھی لے کے چلنا ہوتا ہے، اور اب مسلسل کافی دنوں سے میں مسلسل بیزی ہے
کہ موبائل پہ لوگ ہیں رابطہ کر رہے ہیں, پھر کچھ لینے والے ہوتے ہیں, کچھ ہیلپ بتاتے ہیں کہ ہمیں بتاؤ یہ کیا چیز ہے. جاب کریشن بھی ہو سکتی ہے, آپ اور بھی خواتین کو انگیج کر سکتی ہے اپنے ساتھ اس میں, اپنے بزنس کے ساتھ ہی. جی لیکن طاہرہ یہ بتائیے گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ میں نے 20-30 ہزار روپے انویسٹ کیے, ابھی جب بھی کوئی بندہ سٹارٹ کرنا چاہتا ہے کوئی بزنس, جو دیکھ بھی رہا ہوگا یا جس بھی خاتون کے مائنڈ میں, کس بھی مرد کے مائنڈ میں یہ بات ہوگی, وہ یہی سوچے گا کہ اس سے ریونیو کیا ہے, اگر میں 20,000 انویسٹ کروں گا تو پر منتھ کتنا 3-4 مہینے بعد کما لوں گا. تو اس کا کوئی رف ایسٹیمیٹ اگر آپ دینا چاہیں تو. میں لوگوں سے یہی کہوں گی کہ آپ ایک دفعہ کم سے کم زیادہ نہیں تو 10,000 اس میں انویسٹمنٹ کریں, اور اس کے بعد یہ 4 ماہ ان کو لگتے ہیں ان کو, کیونکہ میں یہ چیز سیل آؤٹ کرتی ہوں نا, پھر یہ پیوپا بنتے ہیں, پیوپا کے بعد یہ بیوٹر بنتے ہیں, بیوٹر کے بھی وہ سٹیجز ہیں, مثلا ٹریز لگاتی جاتی ہوں, پھر وہ انڈے لگتے ہیں, تو وہ 2.5 ماہ میں جب وہ تیار ہوتے ہیں, پھر 4 ماہ پورے لگتے ہیں اس کو اس تک آنے میں. تو وہ تب تک لوگوں کو سارا سمجھ آتا ہے ان کا ریسائیکل وہ کیا ہے, اور اس کا کیا ریونیو آتا ہے پھر 4-5 مہینے بعد اگر 10,000 انویسٹ کریں گے تو 10,000 میں, اور نہیں تو وہ 10,000 آپ کو واپس سے 20,000 کما سکتے ہیں, ڈبل ڈبل سے کیا ٹرپل بھی ہو جاتے ہیں. لیکن بات ہے محنت کی, کہ یہ ہے کہ ہمارے پاکستانی کہتے ہیں کہ ہم ادھر سے اس ہاتھ لے اور اس ہاتھ دے, یہ بات نہیں ہے. وقت بھی ہے اور آپ کو وقت بھی چاہیے اور محنت بھی چاہیے. اور وہ جو ایک مقولہ ہے نا کہ ہر کامیاب مرد کے پیچھے ایک خاتون کا ہاتھ ہوتا ہے. دیکھتے ہیں کہ اب کتنی ہی ساری خواتین کو فیچر کر چکے ہیں جو کہ کامیاب بزنس وومن بن رہی ہیں, ویمن امپاورمنٹ میں, اور ان کے ساتھ سپورٹ موجود ہے. ہم یہ تو نہیں کہیں گے ان کے پیچھے ان کے خاوند ہیں, ان کے ساتھ ان کے خاوند موجود ہیں اور ان کی مدد کرتے ہیں, ان کو زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے اپرچونیٹیز فراہم کرتے ہیں. بالکل, بہت شکریہ طاہرہ انجم, آپ کے قیمتی وقت کا. ہمارے ساتھ طاہرہ انجم موجود تھیں جو کہ میل وارم فارمر ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک صرف بات, ہم جو بھی زندگی میں امپورٹنٹ چیز کرتے ہیں, کچھ انوکھی کرتے ہیں, وہ بہت سے لوگوں کو انسپائر بھی کر رہا ہوتا ہے. تو ہم نے یہی کوشش کرنی ہے کہ انسپریشن بنے لوگوں کی, جس بھی مقام پر ہیں ہم محنت کریں اور دیکھیں, تھوڑا ریسرچ بھی کریں. طاہرہ کی ایک چیز مجھے بڑی اچھی لگی, رضوان, انہوں نے کہا میں نے ریسرچ کی, تو ریسرچ کیا کریں. جس بھی چیز میں آپ انویسٹ کریں, کچھ بھی آپ کرنے جا رہے ہیں, اور ہم کیا کرنے جا رہے ہیں, ہم پروگرام ختم کرنے جا رہے ہیں. تو آج کے پروگرام سے اتنا ہی. اپنی میزبان ماہنور قریشی اور رضوان علی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ کل صبح آپ سے ملاقات ہوگی صبح پاکستان میں. اپنا بہت سارا خیال رکھے گا. اللہ حافظ.